पेशे खिदमत है कहानी कैदी बादशाह। बहुत तेज दौड़ने की वजह से घोड़े के मुंह से झाग निकलने लगे थे। उसके हाँफने की आवाज अली खान अपने कानों से सुन सकता था, मगर फिर भी वो जरा से आराम की खातिर कहीं भी रुकने को तैयार नहीं था। वो फौरन अपने घर पहुंचना चाहता था। उसे अपनी बूढ़ी माँ की तरफ से सख्त फिक्र थी और वो दुआएं मांग रहा था कि खुदा करे उसकी माँ खैरियत से हो। अली खान सुबह मुंह अंधेरे घर से निकला था। उसे अपनी बहन की अलालत की खबर मिली थी। उसकी बहन शहर से तकरीबन 70 कोस दूर के एक गांव में रहती थी। अली खान अपनी अकलौती बहन से बहुत मोहब्बत करता था। उसका बस चलता तो वो उसे लम्हा भर के लिए भी अपनी आंखों से जुदा न करता, मगर चूंकि बहन की शादी उसी गांव के एक शख्स के साथ हो गई थी, इसलिए मजबूरन उसे रुखसत करना पड़ा। उसका शोहर काफी मालदार था और उसकी बहन को बड़े आराम से रखता था। इस बात की अली खान और उसकी माँ को बेहद खुशी थी, मगर जब उसे अपनी बहन की बीमारी की इत्तला मिली तो वो तड़प उठा। सुबह होते ही उसने घोड़े को तैयार किया, कुछ रुपया पैसा एक चमड़े के पट्टे में रखकर कमर से बांधा और माँ को खुदा हाफिज कहकर घर से रवाना हो गया। उसका घोड़ा बेहद मजबूत और तेज रफ्तार था। उसने दोपहर से कबल ही उसे मंजिल पर पहुंचा दिया। अली खान को आता देखकर गांव के कुछ लोग उसकी बहन के घर के बाहर इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने उसकी आमद पर खुशी का इजहार किया। घोड़े से उतरकर उसने उन लोगों से सलाम दुआ की। फिर कुछ देर उनसे बात करने के बाद उसने घोड़े को अस्तबल में बांधा और अपनी बहन के घर में दाखिल हो गया। एक कमरे से उसकी बहन निकल रही थी। भाई को देखकर वो खिल पड़ी और लपक कर अली खान को सीने से लगा लिया। अली खान हैरानगी से बोला, बहन, मैं तो सारे रास्ते इस फिक्र में मुब्तला रहा था कि तुम न जाने कैसी होगी, क्योंकि गांव से जाने वाले चंद लोगों ने हमें बताया था कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, मगर मुझे तो तुम ठीक बल्कि बहुत ठीक ठाक महसूस हो रही हो। उसकी बहन हंसकर बोली, चलो इसी बहाने तुमने अपनी शक्ल तो दिखाई। वैसे पिछले दिनों मुझे खांसी और नज़ला हो गया था, कुछ ऐसी भी ज्यादा बीमारी नहीं थी, अब अल्लाह का शुक्र है। इतने में एक छोटा सा बच्चा अंदर दाखिल हुआ और अली खान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। वो इतना छोटा सा था कि अली खान के घुटने तक भी नहीं पहुंच पा रहा था। इसी वजह से अली खान की नजर उस पर ना पड़ सकी, मगर उसकी बहन ने बच्चे को देख लिया था। उसने झट उसे गोद में उठाया और अली खान से बोली, अली खान, ये तुम्हारा भांजा अब्दुल रहीम मुझे बहुत तंग करता है। इसकी हरकतों की वजह से मैं इससे बहुत आजिज आ गई हूँ। जाते हुए इसे साथ ले जाना। अली खान ने हंसकर अब्दुल रहीम को बहन की गोद से ले लिया और बोला, भांजे, दिल छोटा मत करो, बचपन में बच्चों से इसी किस्म की बातें की जाती हैं। अब्दुल रहीम मायूसी से सर हिलाकर बोला, अम्मी जान मुझसे इस किस्म की कुछ ज्यादा ही बातें करने लगी हैं। लगता है इस घर में अपना गुजारा मुमकिन नहीं, अब तो कहीं और ही रहना पड़ेगा। अली खान ने अब्दुल रहीम को गौर से देखा और बहन से बोला, मेरे इस भांजे की उम्र कितनी होगी बहन? 6 साढ़े 6 साल का हो गया है, बहन ने जवाब दिया, मगर बातों से तो नहीं लगता। अली खान ठंडी सांस लेकर बोला, अरे मैं इसकी इन्हीं बातों की वजह से तो तंग आ गई हूँ। ये सारा दिन अपने बाप के पास उनके दोस्तों में घुस कर बैठा रहता है और उनसे तरह तरह की बातें सीख कर आता है। बहन ने कुछ नाराजगी से कहा, फिर कुछ याद करके बोली, मैं भी किन बातों में पड़ गई। मेरा भाई इतनी दूर से आया है और मैंने अभी खाने को भी नहीं पूछा है। मामू जान, अब शुक्र कीजिए कि बहुत दूर से आ रहे हैं, कहीं पास से आ रहे होते तो यकीनन खाना नहीं मिलता। अब्दुल रहीम ने हंसकर कहा, देखो, बहन शिकायती अंदाज में बोली, इस तरह बात पकड़ लेता है ये। अली खान हंसने लगा। उसकी बहन बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई और अली खान अपने गांव के दोस्तों से मिलने के लिए बाहर निकल गया। अली खान 2-3 दिन तक वहीं क्याम करना चाहता था, मगर अपने दोस्तों से मिलने वाली एक खबर ने उसे बेचैन करके रख दिया। उसे पता चला कि पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने उसके मुल्क पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया है और उसकी फौजें शहर में हंगामा बपा किए हुए हैं और खूब लूट मार और कत्लो गारत गरी पर उतरी हुई हैं। अली खान अपनी माँ को
घर में अकेला छोड़ कर आया था। घर में 3 गुलाम भी थे, मगर उनकी मौजूदगी ना होने के बराबर थी, क्योंकि वो सिर्फ अपने कामों से दिलचस्पी रखते थे और उनमें इतनी अहलियत भी ना थी कि अपनी ही हिफाजत कर लेते। माँ की हिफाजत करना तो दूर की बात थी। वो दोस्तों के पास से वापस बहन के घर आया। वो भी इस खबर को सुनकर परेशान हो गई थी। अली खान ने उससे कहा कि वो अब वापस शहर जाएगा। वहां के हालात ही ऐसे हो गए थे कि एक अकेली औरत परेशान हो जाती। उसकी बहन ने जल्दी से दस्तरखान बिछाकर खाना लगाया। फिक्र की वजह से अली खान की भूख ही खत्म हो गई थी। फिर भी बहन का दिल रखने के लिए उसने थोड़ा बहुत खाना खाया। उसके बाद उसने वो सामान निकाल कर बहन को दिया जो उसकी माँ ने अपनी बेटी, दामाद और नवासे को भिजवाया था। इन्हीं बातों में काफी वक्त गुजर गया और फिर शाम हो गई। उसने जल्दी से घोड़े पर जीन कसी। उसका बहनोई अभी तक अपनी दुकान से घर नहीं आया था, इसलिए उससे मुलाकात ना हो सकी। अली खान ने बहन और भांजे को खुदा हाफिज कहा और वापसी के सफर पर रवाना हो गया। जब वो अपने शहर में पहुंचा तो एक अजीब ही नज़ारा देखने को मिला। जगह जगह लोगों की खून में डूबी हुई लाशें बेतरतीबी से पड़ी थीं। जिन घरों को लूट मार के बाद आग लगा दी गई थी, उसके शोले सर्द पड़कर राख की शक्ल में हवा के साथ उड़ रहे थे। अपने शहर की ये हालत देखकर अली खान का दिल गमो गुस्से से भर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुंच गया। उसका घर सही सलामत था। उसने घोड़े को अस्तबल में बांधा और जाने के लिए मुड़ा ही था कि अंधेरे में उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। कौन है? उसने कड़क कर पूछा। उसकी आवाज सुनकर एक साया दरवाजे के पीछे से निकला। वो कोई लड़की थी। अली खान उसे लेकर अपने घर में दाखिल हुआ। उसके आने का उसकी माँ को पता चल गया था, इसलिए दरवाजा खुला मिला था। माँ को देखकर अली खान के चेहरे पर एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट फैल गई। वो माँ से लिपट गया। माँ, मुझे आपकी बहुत फिक्र थी। खुदा का शुक्र है आप खैरियत से हैं। माँ भी मुस्कुराने लगी, मगर लड़की को देखकर वो चौंक पड़ी। अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही हैं तो ये लड़की जरूर शहजादी अंबर है। कुछ अरसा पहले जश्न बहार के मेले में मैंने उसको देखा था, उसने बड़बड़ा कर कहा। माँ से मिलकर अली खान को लड़की का ख्याल ही नहीं रहा था। उसने घूम कर देखा। लड़की बेहद उदास नजर आ रही थी और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसके जिस्म पर शाही पोशाक देखकर अली खान बोला, हाँ माँ, ये तो शायद शहजादी साहिबा ही हैं। लड़की भर्राई हुई आवाज में बोली, जी हाँ, मैं शहजादी अंबर हूं। मेरे अब्बा हजूर को दुश्मनों ने कैद कर लिया है। वो लोग मुझे भी गिरफ्तार करने की फिक्र में थे, मगर एक हबशी गुलाम ने महल के खुफिया रास्ते से मुझे फरार करा दिया। अब मैं आप लोगों के पास आई हूं। क्या आप मुझे पनाह देंगे? दुश्मन फौजी मेरी तलाशी के लिए घर घर की तलाशी लेते फिर रहे हैं। माँ बोली, बेटी कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारा अपना घर है। पनाह देने या ना देने का क्या सवाल है? अली खान ने अब तक सिर्फ शहजादी अंबर के मुतल्लिक दूसरों ही से सुना था। शहजादी अपनी नेक आदतों, रहमदिली और खूबसूरती की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी, और अब वो ही शहजादी उसके घर में मौजूद थी। उसकी उदासी ने उसके हुस्न में 4 चांद लगा दिए थे। उसे परेशान देखकर अली खान को उससे हमदर्दी महसूस होने लगी। माँ ने शहजादी को दिलासा दिया और फिर दस्तरखान लगाने के लिए चली गई। अली खान ने धीरे से कहा, शहजादी साहिबा, ये जो कुछ हुआ है मुझे उस पर सख्त अफसोस है। हमारे बादशाह सलामत इस कदर औसाफ के मालिक हैं कि रुए जमीन पर उन जैसा कोई दूसरा बादशाह नहीं है। उन्होंने हमेशा रियाया की भलाई के लिए अच्छे अच्छे काम किए हैं। मैंने आज तक कोई बड़ा काम नहीं किया है, मगर अब मैं इस बात का वादा करता हूं कि बादशाह सलामत को उस जालिम बादशाह की कैद से छुड़ाकर उन्हें उनका असल मकाम दिलवाकर ही दम लूंगा। अली खान की बातें सुनकर शहजादी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मुझे यकीन है आप ऐसा कर सकते हैं। वो अली खान की शख्सियत से बेहद मुतासिर नजर आती थी। अली खान हालांकि अभी सिर्फ 18-20 साल का नौजवान था, मगर इतनी सी उम्र में ही वक्त ने उसे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा सूझबूझ का मालिक बना दिया था।
اس کا باپ 4 سال ہوئے فوت ہو چکا تھا۔ اب گھر کی ساری ذمہ داری علی خان کے کاندھوں پر آ پڑی تھی۔ اس کے باپ کی شہر میں کپڑے کی دکان تھی جسے اب علی خان چلاتا تھا، مگر اسے اس کاروبار سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ فرض سمجھ کر دکان پر بیٹھتا تھا، حالانکہ اس کے دل میں یہ امنگ تھی کہ وہ فوج میں کسی بڑے عہدے پر نہ سہی ایک معمولی سپاہی ہی ہوتا۔ شہزادی عنبر اب خاصی مطمئن نظر آتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ماں نے انہیں کھانے کے لیے بلایا، مگر کھانا شروع کرنے سے پہلے اس نے کچھ کھانا باندھ کر علی خان کو دیا اور کہا کہ اسے اس کی منہ بولی بہن کے گھر دے آئے۔ اس کی یہ منہ بولی بہن پچھلی گلی میں رہتی تھی۔ علی خان کی ماں کو پتہ چلا تھا کہ دشمن فوج کے ہنگاموں کی وجہ سے سب بازار بند تھے اور اس منہ بولی بہن کے گھر میں اتفاق سے سب کھانے پکانے کی چیزیں ختم ہو گئی تھیں۔ علی خان ماں کا حکم سن کر فوراً ہی روانہ ہو گیا تھا، مگر جب تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر بے اطمینانی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے گھر میں گھستے ہی دروازہ بند کر دیا۔ اسے فکر مند دیکھ کر ماں بھی پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، یہ پریشانی کیسی؟ اس نے پوچھا۔ ماں، دشمن کے سپاہی شہزادی صاحبہ کی تلاش میں گھر گھر کی تلاشی لیتے پھر رہے ہیں، علی خان نے بتایا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں جا کر اپنی تلوار اٹھا لایا۔ علی خان، پاگل مت بنو، تم ان سے جھگڑا مول لے کر کتنوں کو مارو گے؟ بہتر یہی ہے کہ ٹھنڈے دل سے اس بات کا حل سوچو، اس کی ماں نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ یہ بات علی خان کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے تلوار ایک طرف رکھ دی۔ عین اسی وقت دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی۔ سب لوگ چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ علی خان کی ماں نے شہزادی کو اپنے ساتھ لیا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ اسے لے کر نیچے تہ خانے میں گئی تھی۔ کچھ دیر بعد علی خان نے دروازہ کھولا۔ 3 سپاہی تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ دروازہ کھلنے میں اتنی دیر کیوں ہوئی تھی؟ ایک سپاہی نے علی خان کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی میں سو رہا تھا، علی خان نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہم نے تمہارے ملک کو فتح کر لیا ہے، تمہارا بادشاہ ہماری قید میں ہے اور شہزادی فرار ہو گئی ہے۔ تمہارے گھر تو وہ پناہ لینے نہیں آئی؟ علی خان نے بڑے زور سے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر بھی ہم تمہاری بات پر اعتبار نہیں کریں گے، ہم تمہارے گھر کی تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ اچانک ایک سپاہی نے بقیہ دونوں سپاہیوں کو بھی آواز دی اور پھر وہ تینوں مل کر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ علی خان اسی کمرے میں موجود تھا۔ انہیں کوئی سازش کرتا دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا اور وہ کسی نئے واقعے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ تینوں سپاہی اس کے قریب آئے اور اسے بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، لڑکے بتاؤ شہزادی کہاں ہے؟ وہ یہاں نہیں آئی، علی خان نے بڑے سکون سے کہا۔ تم جھوٹ بولتے ہو، سپاہی دھاڑ کر بولا۔ تم کہہ رہے تھے کہ میں سو رہا تھا، مگر دوسرے کمرے میں وہ کھانا کس کا رکھا ہے جو یقیناً کئی آدمیوں کے لیے کافی ہوگا، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی تک اسے شروع بھی نہیں کیا گیا ہو۔ اب علی خان کو احساس ہوا کہ اس سے کچھ بے وقوفی سرزد ہو گئی ہے۔ اسے دسترخوان اٹھوا دینا چاہیے تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر دوسرے سپاہی نے کہا، لڑکے ہمارا وقت ضائع مت کرو، بتاؤ تم نے اس شہزادی کو کہاں چھپایا ہے؟ بتاتا ہوں، ذرا صبر تو کرو، علی خان نے اپنی تلوار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ پھر اس کے ارادوں کو بھانپ کر سپاہیوں نے بھی میانوں سے اپنی تلواریں کھینچ لی۔ تلوار اٹھا کر علی خان نے لیمپ کو زور سے لات ماری۔ وہ دیوار سے ٹکرا کر زور سے بھڑکا اور بجھ گیا۔ سپاہی یہ سمجھے کہ علی خان اندھیرے میں ان کو مار لینا چاہتا ہے، اس لیے انہوں نے اندھا دھند تلواریں چلانا شروع کر دیں۔ کمرے میں تلواروں کی جھنکار اور انسانی چیخوں کی آوازیں گونجنے لگی تھیں، مگر علی خان دیوار کے ایک کونے سے لگا بڑے مزے سے کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ علی خان دوڑ کر تہ خانے میں آیا جہاں پر اس کی ماں اور شہزادی عنبر چھپی ہوئی تھیں۔ اس نے دونوں کو پورا واقعہ سنایا۔ پھر وہ تینوں جلدی سے تہ خانے سے باہر نکلے اور ایک دوسرا لیمپ روشن کر کے اس کمرے کا جائزہ لیا تو انہیں تینوں دشمن سپاہیوں کی لاشیں نظر آئیں۔ اب ان تینوں کو اٹھا کر باہر بھی پھینکنا پڑے گا، علی خان نے بڑی کمزور سی آواز بنا کر کہا۔ شہزادی عنبر اتنی پریشانیوں کے باوجود ہنس پڑی۔ آؤ پہلے کھانا کھا لو، علی خان کی ماں نے کہا۔
और वो तीनों दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गए। खाना खाने के बाद अली खान उन तीनों को उठाकर पानी के एक गड्ढे में डाल आया। माँ ने कमरे को साफ कर दिया था। अब वो शहजादी के लिए एक कमरे को ठीक ठाक कर रही थी। उधर शहजादी अंबर अली खान को अपनी कहानी सुना रही थी। अली खान, ये जो दिन देखना पड़ा है सब मेरी बदौलत हुआ है। काश मैं पैदा ही ना हुई होती। ये आप क्या कह रही हैं? जो कुछ किस्मत में लिखा होता है इंसान को जरूर उसका सामना करना पड़ता है। अली खान बोला, मगर ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि उस पड़ोसी मुल्क को एकदम से क्या सूझी जो उसने चुप चुपाते हमारे मुल्क पर हमला कर दिया। एक तो वो खुद ही बहुत बड़ा मुल्क है, फिर उसकी फौजी कुव्वत भी हमसे बहुत ज्यादा है, और उस पर यह कि हमला बगैर ऐलान जंग के किया गया। इस सूरत में तो जो कुछ भी हुआ है उस पर किसी किस्म की हैरत करना ही बेकार है। हमारे मुल्क पर कभी हमला ना होता अगर अब्बा हजूर उस मुल्क के बादशाह से मेरी शादी कर देते। हाँ, शादी? अली खान ने कुछ ताज्जुब के साथ पूछा। जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है उस बादशाह की उम्र कोई 70 बरस से तो किसी तरह भी कम ना होगी। वो 71 साल का है। शहजादी सर हिलाकर बोली। उसने अपनी 70वीं सालगिरह पर पिछले साल हमें भी बुलाया था। वहीं उसने मुझे भी देखा था और फिर 1 माह पहले बहुत सारे तहाइफ के साथ मुझसे शादी का पैगाम भी भेज दिया। जाहिर है अब्बा हजूर ने इनकार कर दिया, जिससे नाराज होकर उसने हमारे मुल्क पर चढ़ाई कर दी और अब मुझे गिरफ्तार करा के मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। अली खान खामोश हो गया। उसके खूबसूरत चेहरे पर सोच की लकीरें उभर आई थीं। शहजादी उसे बगौर देख रही थी। कदरे तवक्कुफ के बाद वो बोला, हालात कुछ ठीक हो जाएं तो फिर मैं उस मुल्क का सफर इख्तियार करूंगा। वो हमारे बादशाह सलामत को कैदी बनाकर वहां ले जाएगा। मैं अपने मुल्क और उन्हें आजाद करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको मेरी वजह से बहुत जहमत उठाना पड़ रही है। अली खान की बात सुनकर शहजादी ने रंजीदगी से कहा, नहीं शहजादी साहिबा, आपको तो ख्वामख्वाह की फिक्र लग गई है। यकीन कीजिए मुझे जरा सी भी जहमत नहीं होगी। मेरे लिए तो ये एक सुनहरी मौका है कि मुझे दुनिया की मजीद ऊंच नीच देखने का मौका मिल रहा है। अब के ये तजर्बात मेरी आइंदा जिंदगी में काम आएंगे। अली खान ने कहा, ये काम बहुत कठिन है, आपको इसमें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। शहजादी बदस्तूर परेशान थी। अल्लाह के फजलो करम से मैं मुसीबतों और तकलीफों से नबरदाजमा होने की ताकत रखता हूँ। अली खान ने बड़े मजबूत लहजे में कहा, और मुझे यकीन है कि मैं अपने मकसद में कामयाब होकर लौटूंगा। आप कामयाब हो गए तो अब्बा हजूर आपको बहुत से इनामों इकराम से नवाजेंगे। शहजादी बोली। उसकी बात पर अली खान अफसुर्दा सा हो गया। उसने किसी कदर खुश्क लहजे में कहा, शहजादी साहिबा आप गलत समझी हैं। आपके अब्बा हजूर के पास दौलत से भरे हुए खजाने हैं। अगर वो उसमें से मुझे कुछ दे भी देंगे तो उनमें कोई कमी नहीं आएगी, मगर मेरे अंदर का वो इंसान हमेशा के लिए मर जाएगा जो किसी लालच के बगैर दूसरों की मदद पर आमादा हो जाता है। मुझे दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही मैं अपने किसी काम के सिले में किसी से कोई मुआवजा तलब करता हूँ। मुझे आपकी बात ने बहुत दुख पहुंचाया है। शहजादी की आंखें चमकने लगी। वो बोली, अली खान आप मुझे मुआफ कर दें। यकीन कीजिए मेरा ये मकसद नहीं था कि आपका दिल दुखाऊं। आपकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ है कि आप बहुत बुलंद, अजीम और बहादुर इंसान हैं। मुझे इस बात पर फख्र है कि अब्बा हजूर की रियाया में ऐसे मुखलिस इंसान भी हैं। अली खान सब बातें भूलकर थोड़ा सा शर्मा कर बोला, छोड़िए शहजादी साहिबा, आप तो अब मक्खन लगाने लगी। मैं तो किसी भी काबिल नहीं हूँ। शहजादी अंबर हंस पड़ी। अली खान की माँ ने आकर इत्तला दी कि शहजादी का कमरा तैयार हो गया है। रात भी बहुत हो गई है, इसलिए अब सो जाना चाहिए। शहजादी अंबर उठ खड़ी हुई और अली खान किसी सोच में डूब गया। अगले दिन एक ऐलान ने अली खान के पसीने छुड़वा दिए। ये ऐलान पड़ोसी मुल्क के बादशाह की तरफ से हुआ था, जिसमें शहजादी अंबर को खबरदार किया गया था कि वो सूरज ढलने से कबल अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दे, वरना सूरज ढलते ही उसके बाप की गर्दन मार दी जाएगी। इस ऐलान ने जहां अली खान को परेशान किया था, वहीं शहजादी अंबर की हालत भी गैर हो गई थी। उसका खूबसूरत चेहरा आंसुओं में भीगा हुआ था।
علی خان نے اس سے کہا، مجھے بے حد افسوس ہے شہزادی صاحبہ کہ میں آپ کی کوئی مدد نہ کر سکا۔ اس عیار بادشاہ نے شرط ہی کچھ ایسی رکھ دی ہے کہ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیں، ورنہ بادشاہ سلامت کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اب تو یہی کرنا ہوگا۔ شہزادی عنبر بے بسی سے بولی اور پھر رونے لگی۔ علی خان کو اپنی بے بسی کا شدت سے احساس ہونے لگا تھا۔ اچانک اس کے مایوس چہرے پر غیظ و غضب کے آثار نمودار ہو گئے۔ اس نے کمرے میں ٹہلتے ہوئے کہا، مجھے کچھ وقت درکار ہے، پھر میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا۔ شہزادی عنبر اس کو دیکھنے لگی۔ وہ پھر بولا، یہ میری شکست ہے کہ میں آپ کو یوں مصیبت میں اکیلا چھوڑ رہا ہوں، مگر شہزادی صاحبہ آپ حوصلہ جمع رکھیے، خدا کی ذات سے امید ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شہزادی نے کہا، علی خان میں آپ کی مشکل کو سمجھتی ہوں، ویسے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں گرفتار ہونے کے بعد بھی مطمئن رہوں گی، کیونکہ میری مدد کرنے کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہوں گے، مگر میں یہ سوچتی ہوں کہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جانے پر آپ کہیں اس بات کو فراموش تو نہیں کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ علی خان ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اگر ایسا ہوا بھی تو صرف اس کی ایک ہی صورت ہوگی۔ وہ کیا؟ شہزادی عنبر نے بے ساختہ پوچھا۔ وہ یہ کہ علی خان اس دنیا میں نہ رہے، علی خان نے جواب دیا۔ شہزادی عنبر کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ دھیرے سے بولی، علی خان آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ آپ علی خان کی بات پر اعتبار نہیں کرتی۔ علی خان نے ہلکے سے غصے کے ساتھ کہا، اسے میری پریشانی سمجھ کر درگزر کر دیں، میں بہت پریشان ہوں، حالات نہ جانے کیسا رخ بدلیں، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ شہزادی عنبر بولی، میرے خیال میں اب آپ کو چلنا چاہیے۔ علی خان اپنے دلی جذبات کو چھپاتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ شہزادی کی باتیں اسے نشتر کی طرح محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اس بات پر بے حد رنجیدہ تھا کہ وہ شہزادی کی مدد نہیں کر سکا اور شہزادی اس کی پناہ سے نکل کر دشمنوں کے پاس جا رہی تھی۔ شہزادی عنبر اس کی دلی کیفیت سے آگاہ تھی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، علی خان دل چھوٹا مت کریں، یہ جو حالات درپیش ہیں ان کے ذمہ دار نہ میں ہوں نہ آپ، پھر یہ اداسی اور رنجیدگی کیوں؟ علی خان اس کی شکل دیکھنے لگا۔ شہزادی عنبر اس کی ماں سے ملنے اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ علی خان بھررائی ہوئی آواز میں بولا، شہزادی صاحبہ میں آپ کو محل تک ضرور چھوڑ کر آتا، مگر میں اپنے آپ کو بادشاہ اور اس کے سپاہیوں سے پوشیدہ رکھ کر ہی بہتر طریقے پر اپنا کام سر انجام دے سکتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کچھ خیال نہیں فرمائیں گی، میں سب سمجھتی ہوں۔ شہزادی عنبر بولی، اچھا اب مجھے اجازت دیجیے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ علی خان کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے۔ شہزادی عنبر نے آخری بار اسے گھوم کر دیکھا اور تیزی سے نکلتی چلی گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو اسے احساس ہوا کہ دشمن کے سپاہیوں کی دہشت ابھی تک لوگوں کے دلوں پر طاری تھی، کیونکہ آس پاس کے تمام گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بڑی مضبوطی سے بند تھیں۔ انہیں کل کا وہ خوفناک منظر یاد تھا جب دشمن سپاہیوں کو لوٹ مار سے باز رکھنے کی کوشش میں کئی لوگوں کو بے دردی سے قتل کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دی گئی تھی۔ شہزادی ابھی کچھ دور ہی گئی تھی کہ اس کے کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اس نے مڑ کر دیکھا، دشمن فوج کا سپہ سالار اور 4 دوسرے سپاہی اس کی طرف ہی آ رہے تھے۔ شہزادی کے قریب آ کر انہوں نے گھوڑے روک لیے۔ سپہ سالار نے اس کے شاہی لباس کی وجہ سے اسے پہچان لیا تھا کہ وہ ہی شہزادی ہے۔ وہ جھٹ گھوڑے سے اترا اور تھوڑا سا جھک کر بڑے ادب سے بولا، مستقبل کی ملکہ عالیہ، خوش آمدید۔ اس کی بات نے شہزادی عنبر کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ وہ تیز نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ باقی 4 سپاہی بھی گھوڑوں سے نیچے اتر آئے تھے۔ وہ اسے بڑے احترام اور عقیدت سے دیکھ رہے تھے۔ سپہ سالار نے اسے اپنا گھوڑا پیش کیا۔ شہزادی عنبر منہ بنا کر اس پر سوار ہو گئی اور سپہ سالار ایک ادنا غلام کی طرح اس کی باگ پکڑ کر چلنے لگا۔
वो चारों सिपाही भी सर झुकाए उनके पीछे पीछे आ रहे थे और उन सब से पीछे अली खान अपने घोड़े के साथ दीवारों की आड़ लेता हुआ उनके पीछे आ रहा था। उसने सोचा था कि वो शहजादी अंबर को इलानिया महल तक नहीं छोड़ सकता, छुपकर तो उसके पीछे जा सकता है। शहजादी अंबर भी दूसरों की तरह उसकी मौजूदगी से बेखबर थी। आसमान पर कल शाम ही से बादल मंडलाते फिर रहे थे। सुबह भी काफी अबर था, मगर अब अचानक ही बूंदाबांदी शुरू हो गई। थोड़ी ही देर बाद उसने शिद्दत इख्तियार कर ली और फिर सिपा सलार शहजादी अंबर को घोड़े से उतार कर पनाह लेने की खातिर एक मकान की तरफ भागा। अली खान ने उन्हें मकान की तरफ जाते हुए देख लिया था। सिपाही बाहर ही एक साइबान के नीचे खड़े हो गए और सिपा सलार मकान का दरवाजा खटखटाने लगा। ये मकान अली खान के दोस्त यूसुफ का था। अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया। उसने बड़ी तेजी से अपने घोड़े को एक मकान की खिड़की की सलाखों से बांधा और फिर यूसुफ के मकान की तरफ दौड़ लगा दी। वो घूमकर मकान की पुश्त पर आया और फिर एक ही जस्त में वो ऊंची दीवार पर जा चढ़ा। उसने नीचे कूदने में भी देर नहीं लगाई थी। सहन अबूर करके जब वो बरामदे में आया तो यूसुफ सिपा सलार की दस्तक पर दरवाजा खोलने जा रहा था। अली खान को देखा तो हैरत से उसका मुंह खुल गया। अली खान ने जल्दी से बात बना दी कि कुछ सिपाही उसके पीछे लग गए थे और वो बड़ी मुश्किलों से जान बचाकर भागा है। यूसुफ बेचारा कमजोर दिल का मालिक था। इस इत्तला ने उसे और दहशत ज़दा कर दिया। उसने कांपते हुए हाथों से दरवाजे की कुंडी खोल दी। सिपा सलार शहजादी अंबर को लेकर अंदर आ गया। यूसुफ उसकी आमद से बौखला गया था। सिपा सलार ने उसे दिलासा दिया। वो इतना खुश इखलाक और नरम दिल हरगिज नहीं था। उसी के हुक्म पर तो उसके सिपाहियों ने शहर में इतनी कत्लो गारतगरी की थी। इस वक्त जो वो खुद को एक मुहज्जिब और नरम खू शख्स जाहिर कर रहा था तो उसकी वजह शहजादी अंबर थी। वो उसके हुस्न से बेहद मरऊब हो गया था और अब अपनी शराफत की धाक बिठाकर शहजादी अंबर के दिल में अपनी जगह बनाना चाहता था। यूसुफ ने उन्हें एक साफ सुथरे कमरे में लाकर बिठाया। इस कमरे में फर्श पर दबीज कालीन था और गाव तकिए पड़े थे। कमरे में तरह तरह की खुशबुएं चकरा रही थीं, क्योंकि यूसुफ अतर का कारोबार करता था। शहजादी अंबर ने जब अली खान को वहां मौजूद पाया तो उसके चेहरे पर शदीद हैरत के आसार पैदा हो गए, मगर अली खान की हालत से यूं पता चलता था जैसे उसने कभी शहजादी अंबर को देखा ही नहीं है। वो बड़ी लाताल्लुकी से बैठा हुआ था। यूसुफ की बीवी बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर गई हुई थी, इसलिए वो घर में अकेला ही था। अली खान ने सिपा सलार से कहा, जनाब, इस बेवक्त की बारिश ने आपको बड़ा परेशान किया है। आप भीग गए हैं, कहीं नज़ला जुकाम ना हो जाए। ठहरिए, मैं आपको गर्मा गर्म कहवा पिलाता हूँ। वो यूसुफ की तरफ मुड़ा। यूसुफ भाई, क्या आप जहमत करेंगे? सिपा सलार साहब हमारे मेहमान की हैसियत रखते हैं। उन्होंने हमारे घर का इंतखाब करके हमें बहुत इज्जत बख्शी है। इतनी बड़ी शख्सियत और ये हमारा गरीब खाना, हमारे घर की तो किस्मत ही खुल गई है। हाँ तो यूसुफ भाई, आप अभी तक गए नहीं कहवा बनाने? यूसुफ घबराकर जल्दी से खड़ा हो गया। सिपा सलार कुनखियों से शहजादी अंबर की तरफ देखते हुए अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर हाथ फेरने लगा और बोला, नौजवान, तुम मुझे बहुत अक्लमंद आदमी मालूम होते हो। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मुझे अली खान कहते हैं। शहजादी अंबर हैरत से मुंह खोले उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अली खान कौन सा खेल खेलना चाहता है। फिर थोड़ी देर तक उन दोनों में इधर उधर की गुफ्तगू होती रही। कुछ देर के बाद अली खान सिपा सलार से धीरे से बोला, सिपा सलार साहब, आपकी शख्सियत ने मुझ पर ऐसा जादू किया है कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मगर कह नहीं सकता। पता नहीं आप बुरा मान जाए। नहीं नहीं अली खान, कहो, डरो नहीं। मगर क्या वाकई मेरी शख्सियत ऐसी ही है? उसने बड़े इश्तियाक से पूछा। जी हाँ सिपा सलार साहब, इसमें क्या शक है। मेरे ख्याल में ये खातून जो आपके साथ हैं शहजादी अंबर कहलाती हैं। नाम तो इनका यही है, मगर तुम्हारा इस बात से क्या ताल्लुक है? सिपा सलार ने ताज्जुब से पूछा।
مجھے یہ سن کر ازحد افسوس ہوا کہ ان جیسی خوبصورت خاتون کے ساتھ آپ کا بوڑھا بادشاہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ سچ پوچھئے تو آپ کی اور ان کی جوڑی خوب رہے گی۔ علی خان نے اتنے دھیرے سے کہا کہ شہزادی عنبر نہ سن سکے۔ سپہ سالار کے دل میں تو پہلے ہی چور بیٹھا تھا۔ اس کی تو یہ سن کر باتیں کھل گئیں۔ بولا، نوجوان تمہاری باتیں اتنی مزیدار ہیں، دل چاہتا ہے کہ گھنٹوں بیٹھ کر سنی جائیں، مگر بھائی کیا شہزادی صاحبہ اس پر راضی ہو جائیں گی؟ شہزادی کو رضامند کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، آپ اس بوڑھے بادشاہ سے چھٹکارا پانے کی ترکیب کیجیے۔ علی خان نے بڑی سنجیدگی سے کہا، آپ غالباً انہیں بادشاہ کے پاس لے جا رہے تھے؟ ہاں، مگر بادشاہ کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ میں نے اتنی دولت جمع کر لی ہے کہ اسے لے کر اگر کسی دوسرے ملک نکل جاؤں تو میری کئی پشتیں بغیر کوئی کام کیے عیش سے زندگی بسر کر سکتی ہیں۔ سپہ سالار نے کہا، ٹھیک ہے۔ علی خان نے سر ہلا کر کہا، پھر کھنکھار کر شہزادی عنبر کی طرف متوجہ ہوا۔ شہزادی صاحبہ، محترم سپہ سالار صاحب کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کے کارنامے بچے بچے کی زبان پر ہیں۔ یہ دل کے بھی بہت اچھے ہیں، سخاوت میں ان کا ثانی نہیں، معزز گھرانے کے روشن ضمیر اور ہونہار فرزند ہیں۔ میں ان کی طرف سے آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس بوڑھے لالچی اور ظالم بادشاہ کے بدلے ان جیسے اعلیٰ اوصاف کے مالک سے شادی کر لیں۔ اپنی تعریفیں سن سن کر سپہ سالار کا سینہ خوشی سے پھول گیا تھا۔ وہ منہ اٹھا کر اور آنکھیں پھاڑے چھت کو گھور رہا تھا، مگر اس کے کان شہزادی عنبر کی آواز کے منتظر تھے۔ علی خان نے شہزادی عنبر کو سپہ سالار کی آنکھ بچا کر ہاں کرنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ شہزادی نے ایک نظر سپہ سالار کو دیکھا اور بامشکل اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولی، یہ جو خاصیتیں آپ نے گنوائی ہیں، اگر وہ واقعی سپہ سالار صاحب میں موجود ہیں تو میں رضامند ہوں۔ سپہ سالار بھررائی ہوئی آواز میں بولا، شہزادی صاحبہ، میں بھی بہت بے خبر آدمی ہوں، اپنی ان خصوصیات کا مجھے علم ہی نہیں ہوا تھا، مگر یہ شریف نوجوان جس کا نام علی خان ہے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری درخواست منظور فرما لی۔ آپ ہمیشہ مجھے اپنا ادنا غلام پائیں گی۔ علی خان بولا، سپہ سالار صاحب، ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ شہزادی صاحبہ کو بزدل آدمیوں سے سخت نفرت ہے۔ ہاں سپہ سالار صاحب، اس بات کو آپ میری کمزوری بھی کہہ سکتے ہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ مجھے بزدل آدمی پسند نہیں ہیں۔ شہزادی عنبر علی خان کی بات کو بیچ میں سے اچک کر بولی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ علی خان اس طرح کی باتیں کر کے سپہ سالار سے کوئی چال چل رہا ہے۔ بزدل آدمیوں کو اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سپہ سالار بڑے زور سے چیخ کر بولا اور پھر داد طلب نظروں سے پہلے علی خان کو اور پھر شہزادی عنبر کو دیکھنے لگا۔ واہ، سبحان اللہ! شہزادی عنبر جھوم کر بولی، کس قدر بلند خیالات ہیں آپ کے! مجھے حیرت ہے کہ اتنا قابل آدمی ایک معمولی سپہ سالار کے عہدے پر فوج میں بڑا سڑ رہا ہے۔ اف، کس قدر ناانصافی ہے! مگر شہزادی صاحبہ، اب یہ ناانصافی ختم ہونے والی ہے، انصاف کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ یہ وہی قابل شخص جو ایک معمولی سپہ سالار ہے، اپنے سینے میں شیر کا دل رکھتا ہے، اس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ بادشاہ سے ٹکر لے، وہ چاہے تو آپ سے چوری چھپے شادی بھی کر سکتا ہے، مگر نہیں، وہ ابھی اٹھے گا، باہر 4 سپاہی کھڑے ہیں، ان سے جا کر کہے گا کہ جاؤ بادشاہ سے کہہ دو شہزادی پر اس کا کوئی حق نہیں ہے، وہ شہزادی کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے، دور، بہت دور۔ علی خان نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ اس نے دیکھا کہ سپہ سالار اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ کیوں شہزادی صاحبہ، کیسی رہی؟ علی خان نے ہنس کر پوچھا۔ میرے پلے تو کچھ بھی نہیں پڑا، شہزادی الجھے ہوئے لہجے میں بولی۔ ابھی تو کہانی آدھی ہوئی ہے، آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ علی خان نے جواب دیا اور پھر ان کے کانوں میں سپہ سالار کی آواز آئی۔ وہ باہر سپاہیوں سے کہہ رہا تھا، جاؤ بادشاہ سے کہہ دو شہزادی پر اس کا کوئی حق نہیں ہے، میں شہزادی کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، دور، بہت دور۔
اس کی بات سن کر سپاہی ہکا بکا رہ گئے۔ سپہ سالار اکڑتا ہوا اندر چلا آیا۔ یوسف قہوہ بنا کر لے آیا تھا۔ وہ لوگ قہوہ پینے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد علی خان بولا، سپہ سالار صاحب، اب آپ شہزادی صاحبہ کو لے کر یہاں سے چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ اپنی ساری فوج کو یہیں بھیج دے۔ اب تو سپہ سالار کا چہرہ فک ہو گیا، موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ گگیا کر بولا، چلیے شہزادی صاحبہ، علی خان تم بھی ہمارے ساتھ آؤ۔ شہزادی کے ساتھ علی خان بھی اٹھا۔ اس نے ایک گھوڑا یوسف سے مانگ لیا اور پھر اپنا گھوڑا بھی کھول کر لے آیا۔ اس نے سپہ سالار سے کہا، مناسب یہ ہوگا کہ ہم رات ہونے تک جنگل میں چھپ جائیں، رات کے اندھیرے میں سفر کرنا آسان رہے گا۔ سپہ سالار کا تو حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس نے گردن ہلا دی اور وہ تینوں گھوڑوں پر سوار ہو کر سرپٹ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ سپہ سالار کا تو حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس نے گردن ہلا دی اور وہ تینوں گھوڑوں پر سوار ہو کر سرپٹ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنگل پہنچے تو دوپہر ہو چلی تھی۔ بادل بدستور آسمان پر چھائے ہوئے تھے اور بادلوں اور گھنے درختوں کے سبب جنگل میں دھندلکا سا پھیل گیا تھا۔ وہ لوگ ایک درخت کے نیچے ٹھہر گئے۔ گھوڑوں کو گھاس چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ علی خان چاروں طرف دیکھتے ہوئے گال کھجانے لگا۔ سپہ سالار اس فکر میں تھا کہ کوئی اچھی سی جگہ منتخب کر کے شہزادی کو وہاں بٹھائے تاکہ وہ اپنی تھکن دور کر سکے، مگر وہاں تھا ہی کیا؟ بڑے بڑے درخت، گھنی جھاڑیاں اور سبزی مائل پیلی گھاس جسے گھوڑے بڑی رغبت سے کھاتے ہوئے کان ہلا رہے تھے۔ مجبوراً وہ لوگ اسی گھاس پر بیٹھ گئے۔ علی خان ان سے کچھ دور بیٹھا گھاس کے تنکے توڑ توڑ کر انہیں بے خیالی میں ادھر ادھر پھینک رہا تھا۔ اچانک اس نے گردن گھما کر کہا، کتنا وقت گزر گیا ہے مگر ابھی تک ہمیں کھانا نصیب نہیں ہوا ہے۔ سپہ سالار صاحب، آپ تو ماشاءاللہ بڑے نشانے باز ہیں، مار دیجئے 2-4 ہرنوں کو۔ دیکھیے تو شہزادی صاحب کا چہرہ بھوک سے کتنا ست گیا ہے۔ سپہ سالار جھنجھلا کر بولا، تم شہزادی صاحبہ کو بہت دیکھ رہے ہو، میرے چہرے پر تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے؟ پتہ ہے میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے، بھوکے مارے دم نکلا جا رہا ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں 2-4 ہرنوں کو شکار کر ڈالیے، ابھی بھوک کا سب انتظام ہو جائے گا۔ علی خان ذرا سا مسکرا کر بولا، نہیں بھائی، محنت مشقت کا کام تو مجھ سے ہوگا نہیں، تم یوں کرو کہ شہر سے جا کر کھانے پینے کی چیزیں لے آؤ، اور ہاں یہ بھی دے کر آ جانا کہ میرے یوں شہزادی کو لے کر فرار ہو جانے پر بادشاہ کا کیا رد عمل ہے۔ یہ کہتے ہوئے سپہ سالار کا لہجہ کانپ سا گیا اور وہ خوف زدہ نظر آنے لگا۔ شاید ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ یہ کام کر کے پچھتا رہے ہیں۔ علی خان نے اس کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی۔ نہیں، ایسا تو نہیں۔ سپہ سالار اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھ کر بولا، مگر بادشاہ کی خصلت کو میں پہچانتا ہوں، وہ مجھے ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ اچھا میں چلتا ہوں، کھانے پینے کی چیزیں لے کر میں جلد ہی آؤں گا، مگر آپ ذرا ہوشیار رہیے گا، یہ جنگل وحشی جانوروں سے بھرا پڑا ہے، اگر آپ کسی جانور کے حلق سے گزر گئے تو آپ کو کھانا پہنچانے میں بڑی دقت پیش آئے گی۔ سپہ سالار ایک خوف زدہ سی ہنسی ہنس کر بولا، کیوں ڈراتے ہو علی خان، مجھے ویسے ہی بھوک لگ رہی ہے۔ علی خان نے مسکراتے ہوئے اپنے گھوڑے کو آواز دی اور اشاروں ہی اشاروں میں شہزادی امبر کو تسلی دے کر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ اس نے کھانا سپہ سالار اور شہزادی کے سامنے رکھ دیا اور خود درخت سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کھانے میں شریک نہیں ہوا تھا۔ جب وہ لوگ کھانا کھا چکے تو سپہ سالار نے پوچھا، ہاں بھائی علی خان، اب بتاؤ شہر کے کیا حالات ہیں؟ جواب میں علی خان نے میان سے اپنی تلوار نکال کر اس کی گردن پر رکھ دی اور سپہ سالار خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ دیکھ رہی ہو شہزادی، اس نامعقول لڑکے کی حرکت، اگر میرا دل بند ہو جائے تو؟ شہزادی بولی، سپہ سالار صاحب، بڑوں کے بیچ میں بولنے سے ابا حضور نے منع فرمایا ہے، میں کیا بولوں؟ سپہ سالار گھگیا کر بولا، ابے گردن کٹ جائے گی، اسے ہٹا۔ علی خان اس کو سخت نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، مجھے تمہاری کٹی ہوئی گردن ہی چاہیے۔ سپہ سالار صاحب، بادشاہ نے تمہارے سر کی قیمت 20,000 اشرفیاں رکھی ہے، اس کے سپاہی تمہیں شکاری کتوں کی طرح ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اگر ان کے ہتھے چڑھ گئے تو جب بھی مارے جاؤ گے، کیوں نہ میں ہی اس موقع سے فائدہ اٹھا لوں؟
سپہ سالار تھر تھر کانپ رہا تھا، اس کے دانت آپس میں ٹکرا کر بلند آواز سے بج رہے تھے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ٹھہرو۔ پھر اس نے اپنے چوگے کے اندر ہاتھ ڈال کر چمڑے کا ایک پٹکا نکالا اور اس میں سے کھنکھناتی اشرفیوں کا ڈھیر علی خان کے قدموں میں ڈال کر بولا، گن لو، پوری 25,000 ہیں، مگر اب تو تلوار ہٹا لو۔ علی خان نے تلوار تو ہٹا لی، مگر بولا، کیوں ان اشرفیوں کو بھی ضائع کرتے ہو؟ بادشاہ تمہیں پاتال میں بھی نہیں چھوڑے گا۔ علی خان، میں بادشاہ کو جانتا ہوں، وہ تم سے زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ چلو آؤ شہزادی، اب ہم چلتے ہیں۔ بادشاہ سے تو میری دشمنی ہو گئی ہے، اب ساری زندگی اس سے چھپ کر رہنا ہوگا۔ شہزادی کو کہاں لے چلے؟ علی خان نے کڑک کر کہا۔ اچھا، اب شہزادی پر بھی اپنا حق جماؤ گے؟ سپہ سالار غصے سے تل ملا کر بولا، یہ 25,000 اشرفیاں کافی نہیں ہیں؟ تم یہ اشرفیاں دے کر مجھ پر احسان نہیں کر رہے ہو۔ یہ اشرفیاں تم نے مجھے اس لیے دی ہیں کہ میں تمہارے سر کو تمہارے شانوں پر ہی رہنے دوں۔ اگر دھونس سے کام لیا تو میں 20,000 اشرفیوں پر ہی قناعت کر لوں گا۔ سپہ سالار گھبرا کر بولا، ٹھیک ہے، سنبھالو اس شہزادی کو بھی، مجھے تو خیریت سے جانے دو۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اٹھا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل میں غائب ہو گیا۔ علی خان شہزادی کی طرف مڑا، آپ کی سمجھ میں کچھ آیا؟ شہزادی نے نفی میں سر ہلا دیا، وہ خاصی حیران لگ رہی تھی۔ علی خان بولا، شہزادی صاحبہ، اب آپ بالکل محفوظ ہو گئی ہیں، آپ کے ابا حضور کو بھی کوئی خطرہ نہیں۔ بادشاہ یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ کو سپہ سالار اپنے ساتھ زبردستی لے گیا ہے، اس لیے اب وہ آپ کے ابا حضور کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، صرف قید میں ہی رکھے گا۔ سپہ سالار اپنی جان بچائے پھرے گا۔ اب آپ میرے گھر چلیے، وہاں پر آرام سے رہیے، میں آپ کے ابا حضور کو رہا کرانے کی کوئی ترکیب کروں گا۔ شہزادی عنبر علی خان کو تعریفی نظروں سے دیکھنے لگی۔ علی خان، آپ تو واقعی باکمال لڑکے ہیں۔ جی ہاں، اگر باکمال نہ ہوتا تو یہ 25,000 اشرفیاں سپہ سالار کی گرہ سے نہیں نکلوا سکتا تھا۔ علی خان اشرفیاں سمیٹتا ہوا بولا، آپ اتنی ساری اشرفیوں کا کیا کریں گے؟ شہزادی عنبر نے پوچھا۔ ماں کو لے جا کر دے دوں گا، وہ کہتی ہیں کہ بیٹا کچھ رقم جمع ہو جائے تو تیری شادی بیاہ کی بات چلاؤں۔ چلیے، شادی کا بندوبست تو ہوا۔ علی خان ہنس کر بولا۔ شہزادی عنبر مسکرانے لگی۔ وہ دونوں شام تک وہاں رہے۔ علی خان کا خیال تھا کہ رات کو گھر جانے میں یہ خدشہ نہ ہوگا کہ بادشاہ کے سپاہی انہیں دیکھ لیں گے، اور ہوا بھی یہی۔ جب وہ لوگ شہر میں داخل ہوئے تو ان کی کسی سپاہی سے بھی مڈ بھیڑ نہ ہوئی۔ اس کی وجہ وہ شدید بارش بھی تھی جو شام ہوتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ وہ دونوں بری طرح بھیگ گئے تھے، مگر کسی نہ کسی طرح گھر پہنچ ہی گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ شہزادی کو بھیگنے کی وجہ سے چھینکیں آنے لگی تھی اور وہ ہر چھینک پر برے سے منہ بنا رہی تھی۔ علی خان کی ماں نے اسے گرم گرم قہوہ پلا کر نرم بستر میں لٹا کر تاکید کی کہ وہ چپ چاپ سو جائے، صبح تک وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ علی خان یوسف کا گھوڑا واپس کرنے اس کے گھر چلا گیا۔ اگلے دن دشمن ملک کے بادشاہ نے شہزادی عنبر کے ملک کی بھاگ ڈور اپنے وزیر کے ہاتھ میں دے دی اور اپنے ملک کو روانہ ہو گیا۔ وہ اپنے ساتھ قیدی بادشاہ کو بھی لے گیا تھا۔ سارے راستے وہ سپہ سالار کو کوستا جا رہا تھا جس نے اس کی اچھی بھلی شادی میں رکاوٹ کھڑی کر دی تھی۔ اس کی روانگی کی اطلاع علی خان کو بھی مل گئی تھی۔ اس نے شہزادی عنبر کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور اس بادشاہ کے ملک جانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ دوسرے دن وہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کی ماں اور شہزادی عنبر نے اس کے لیے اچھی چیزیں پکا کر اس کے ساتھ کر دیں تاکہ وہ راستے میں ان کو کھا سکے۔ سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی علی خان نے اپنی ماں اور شہزادی عنبر کو خدا حافظ کہا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ 7 دن کے مسلسل مسافت کے بعد وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا۔ اس کے پاس کافی رقم تھی، اس لیے وہ بڑے ٹھاٹ سے کسی بھی سرائے میں قیام کر سکتا تھا۔ شہر میں داخل ہو کر اس نے سرائے کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ ایک بھلے آدمی نے اندازہ لگا لیا کہ وہ کسی چیز کی تلاش میں ہے تو وہ اس کے قریب آیا۔ اجنبی، شاید بڑی دور سے آ رہے ہو، کس کی تلاش ہے؟ میں تمہاری مدد کر کے خوشی محسوس کروں گا۔ اس آدمی نے کہا، آپ کی ہمدردی کا بے حد شکریہ، براہ کرم کسی سرائے تک میری رہنمائی کیجیے۔ رات ہو چلی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رات مجھے کھلے آسمان کے نیچے بسر کرنا پڑے۔ علی خان نے بڑی متانت سے کہا،
मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें इस शहर की सबसे उम्दा सराय में लिए चलता हूँ, उस आदमी ने कहा और अली खान घोड़े की बाग संभाले उसके साथ रवाना हो गया। उस आदमी ने उसे एक अजीमुशान इमारत के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ, अगर मेरे लायक और कोई खिदमत हो तो बताओ। अली खान ने उसका शुक्रिया अदा किया और वो आदमी रुखसत हो गया। अली खान ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटा कर उसने कुछ देर तो इंतज़ार किया, मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अली खान ने दोबारा दस्तक दी। इस बार दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा बड़ी आहिस्तगी से खोला गया था और खोलने वाला एक 10-11 साल का लड़का था। उसकी आंखें खौफ व दहशत से फैली हुई थीं। उसने लबों पर उंगली रखकर अली खान को खामोश रहने का इशारा किया और आहिस्तगी से बोला, जनाब आप यहाँ से भाग जाइए, अंदर डाकू मौजूद हैं जिन्होंने इस सराय के मालिक को बांध कर आतिशदान में ठूंस दिया है और अब उसकी जमाशुदा पूंजी पर हाथ साफ कर रहे हैं। अच्छा, अली खान ने हैरत से कहा, मगर बाकी लोग कहाँ हैं? सराय में कुछ लोग तो ठहरे ही होंगे। जी, डाकुओं के खौफ से वो अपने अपने कमरों को अंदर से बंद करके बैठ गए हैं। जब डाकू आए थे तो मैं बावर्ची खाने में बर्तन साफ कर रहा था, मैं भी वहीं कुंडी बंद करके बैठ जाता, मगर उसके दरवाजे में कुंडी नहीं है। लड़के ने एक ही सांस में अपनी बात मुकम्मल की और फिर खौफ ज़दा अंदाज में पीछे मुड़कर देखने लगा। चलो मैं देखता हूँ, अली खान ने अपनी म्यान से तलवार निकालते हुए कहा और दरवाजे को ठोकर मारते हुए धड़धड़ाते हुए उस कमरे में घुस गया जहां डाकू माल जमा करने में मसरूफ थे। उन्होंने जो अली खान को देखा तो अपना काम छोड़कर उसे घूरने लगे। सराय का मालिक आतिशदान में बंधा पड़ा था और उसका चेहरा राख में लुथड़ कर बहुत अजीब सा हो गया था। कौन हो तुम? एक डाकू ने बहुत गुस्से से कहा और तमाम डाकुओं ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कौन हूं। क्या तुम मेरे हाथ में तलवार नहीं देख रहे हो? हाँ हाँ, ये तो हम भी देख रहे हैं कि तुम तलवार लिए खड़े हो और तलवार पकड़ने का अंदाज बता रहा है कि तुम हमसे झगड़ा मोल लेना चाहते हो। मगर लड़के वापस चले जाओ, मुझे तुम्हारी जवानी पर तरस आता है। मेरे हाथों मारे गए तो मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। वो डाकू बोला, अगर मुझे वापस जाना होता तो शायद मैं लौट जाता, मगर मैं सराय में क़याम करने आया हूं और किसी कीमत पर भी नहीं चाहूंगा कि इस सराय के मालिक को किसी किस्म का नुकसान पहुंचे। अली खान ने बड़े मजबूत लहजे में कहा। ये सुनते ही उस डाकू ने बड़े तैश के आलम में अली खान पर तलवार का एक भरपूर वार किया। अली खान थोड़ा सा तिरछा होकर उसका वार बचा गया और फिर फौरन ही बड़ी फुर्ती से जवाबी वार किया। उसकी तलवार लम्हा भर को फिजा में चमकी और ये चमक उस डाकू की गर्दन के पास आकर खत्म हो गई। डाकू के साथी बड़ी हैरत से उसकी कटी हुई लाश और तड़पते हुए जिस्म को देख रहे थे। उनमें से एक डाकू हकलाकर बोला, ये हमारा सरदार था, तुमने उसे मार डाला? सरदार इतनी आसानी से मारा गया तो उसके साथियों को मारना तो बहुत ही आसान होगा। अली खान खुश होकर बोला और तलवार सौंत कर उनकी तरफ बढ़ा। उन सबों ने अपनी अपनी तलवारें फेंक दी और अली खान के कदमों में गिर पड़े। एक डाकू रोते हुए बोला, ये हमारी गलती थी कि हमने इस आदमी को अपना सरदार चुना था। आप बहुत फुर्तीले और बहादुर हैं, आज से आप हमारे सरदार हैं। जल्दी से ये माल समेटिए, 2 घंटे बाद वजीर के घर भी डाका डालना है। आपको ऊंची इमारतों पर कमंद तो डालना आती ही होगी, तुम मुझे भी इस गलत रास्ते पर डालना चाहते हो? अली खान आंखें निकाल कर बोला, मैं तुम्हें इसी सूरत में मुआफ करूंगा कि तुम अपनी हरकतों से तौबा कर लो और नेक बनकर जिंदगी गुजारो। उन लोगों ने वादा कर लिया। अली खान ने उन्हें छोड़ दिया। फिर उसने सराय के मालिक को आतिशदान से निकाला। सराय का मालिक बहुत खुश था कि उसकी मेहनत से कमाई हुई दौलत लुटते लुटते बची थी। वो बार बार अली खान का शुक्रिया अदा कर रहा था। फिर उसने अली खान के रहने के लिए एक अच्छा सा कमरा तैयार करवाया और अली खान खाना खाकर बिस्तर पर दराज हो गया। थकन के मारे उसका बुरा हाल था, इसलिए वो जल्द ही सो गया। अगले दिन वो शहर का जायजा लेने के लिए निकला। वो किसी ऐसे मौके की तलाश में था कि उसकी रसाई उस जाबिर और जालिम बादशाह के महल तक हो जाए जहां उसने शहजादी अंबर के बादशाह को कैद कर रखा था। शहर में बड़ी चहल पहल थी, सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। बाजारों में भी काफी भीड़ भाड़ थी। अली खान ने महल के इर्द गिर्द का भी एक चक्कर लगाया था।
محل کے چاروں طرف جگہ جگہ برہنہ شمشیریں لیے پہرے دار بڑی مستعدی سے پہرا دینے میں مصروف تھے۔ علی خان نے دیکھا کہ شاہی محل کے باغ کی دیواریں کافی نیچی ہیں۔ ان دیواروں کے پاس اس نے مٹی کا ایک ٹیلا سا بھی دیکھا تھا۔ وہ مٹی شاید باغ میں ڈلوانے کے لیے منگوائی گئی تھی۔ اس پر کھڑا ہو کر بڑی آسانی سے دیوار پر چڑھا جا سکتا تھا۔ علی خان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہاں ہی سے محل میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ وہاں سے ہٹ کر علی خان یوں ہی بے مقصد گلیوں میں پھرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک بوڑھے پر پڑی۔ اس بوڑھے کو وہ بادشاہ کے محل سے نکلتا دیکھ چکا تھا۔ محل کے پہرے دار بھی اسے بڑے ادب اور احترام سے دیکھ رہے تھے۔ اس بات سے علی خان نے اندازہ لگایا کہ یہ بوڑھا بڑے اثر و رسوخ کا مالک ہے۔ اب جو اس نے دوبارہ اس بوڑھے کو ایک طرف جاتے دیکھا تو اس نے اس سے مل بیٹھنے کا منصوبہ بنایا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ بوڑھا کچھ بیمار معلوم ہوتا تھا، اس لیے وہ بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ رک کر کھانسنے بھی لگتا تھا۔ کھانستے کھانستے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے تھے اور اس کی چال مزید دھیمی ہو جاتی تھی۔ علی خان تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس کے پاس گیا۔ جناب، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے بڑے ادب سے پوچھا۔ آپ کچھ بیمار نظر آتے ہیں۔ بیمار ہونے والی بات کہیں تم میری شکل دیکھ کر تو نہیں کہہ رہے؟ بوڑھے کی چھوٹی چھوٹی چمکدار آنکھیں علی خان کے چہرے پر جم گئیں۔ نہیں، میں تو آپ کی دھیمی چال اور کھانسی کی آواز سن کر آپ کی طرف متوجہ ہوا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ شاید آپ کو مدد کی ضرورت ہے۔ علی خان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ بوڑھا ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، ساری زندگی میں نے دکھ اور پریشانیوں میں گزاری ہے۔ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ برا اپنا یہ چہرہ لگتا ہے۔ ناک نقشے کی بات نہیں کرتا، مگر تھوڑا رنگ ہی صاف ہو جاتا تو کچھ تو دل کو تسلی ہو جاتی۔ بوڑھے نے بڑی حسرت سے کہا، آپ تو یوں ہی مغموم ہو رہے ہیں۔ علی خان نے بڑی ہمدردی سے کہا، صورت شکل سے کیا ہوتا ہے، بس سیرت اچھی ہونی چاہیے۔ وہ بھی اچھی نہیں ہے بچے۔ بوڑھے نے کھانس کر کہا، اچھا چھوڑیے ان باتوں کو، آئیے میں آپ کو سہارا دے کر گھر تک چھوڑاؤں۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ یہیں کہیں گر پڑیں۔ علی خان نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، میاں ذرا سنو، واقعی میں بہت کمزوری محسوس کر رہا ہوں، مگر میں تمہیں کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں دوں گا۔ اگر تم یہ کام ہمدردی سے کر رہے ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ بوڑھے نے رکتے ہوئے کہا، جی ہاں، آپ فکر نہ کریں، میں یہ کام خالص ہمدردی میں کر رہا ہوں، آپ چلیے تو۔ علی خان بولا۔ بوڑھا چل پڑا۔ کیا آپ دوائی وغیرہ لینے گئے تھے؟ علی خان نے انجان بن کر پوچھا، حالانکہ اسے علم تھا کہ بوڑھا محل سے نکل کر آ رہا تھا۔ ان حکیموں کے چکروں میں کون پڑے، بہت سارے پیسے نکلوا لیتے ہیں، میں تو یوں ہی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ علی خان نے اندازہ لگا لیا تھا کہ بوڑھا بہت کنجوس ہے۔ اس نے پھر کہا، آپ گھر سے نکلے ہی کیوں تھے؟ آپ کو تو گھر میں ہی آرام کرنا چاہیے تھا۔ گھر سے نکلنے کو تو میرا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر صبح ہی صبح بادشاہ کے سپاہی میرے گھر پر آ دھمکے تھے۔ بادشاہ نے بلایا تھا مجھے، بوڑھے نے بتایا اور پھر کھانسنے لگا۔ اچانک اسے کوئی بات یاد آ گئی۔ بولا، یہ بادشاہ بھی بہت الو کا پٹار ہے۔ اس کے سامنے کہیں مجھے کھانسی آ گئی، بڑے زور سے ہنسنے لگا، کہنے لگا، اور کھانسو، خوب زور زور سے کھانسو۔ تمہارے کھانسنے سے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت ہی خوفناک قسم کا کتا بھونک رہا ہے۔ اس کا حکم مجھے ماننا ہی پڑا اور صبح سے یہ وقت ہو گیا ہے، میں اس کے سامنے مسلسل کھانستا رہا ہوں۔ تمام حلق چھل گیا ہے اور چکر الگ آ رہے ہیں۔ علی خان نے ہمدردی سے کہا، واقعی بادشاہ نے یہ بہت بری حرکت کی ہے، مگر کیا اس نے آپ کو اسی لیے بلایا تھا کہ آپ کی کھانسی کی آواز سنے؟ وہ چالاکی سے بوڑھے سے اصلی بات اگلوانا چاہتا تھا۔ نہیں، اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ مجھے کھانسی کی شکایت ہو گئی ہے۔ اسے تو اس وقت پتہ چلا جب اس کے سامنے مجھے کھانسی آ گئی تھی۔ دراصل میں ایک شعبدے باز ہوں اور اکثر بادشاہ کے سامنے اپنے جادو کا مظاہرہ پیش کرتا رہتا ہوں۔ 6 دن بعد بادشاہ کی 71ویں سالگرہ ہے۔ اس نے مجھے اس لیے بلایا تھا کہ میں اس کی سالگرہ کے موقع پر کچھ نئے شعبدے پیش کر کے دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے لیے تفریح کا سامان مہیا کروں۔ بوڑھے نے بتایا، اس کا گھر آ گیا تھا، اس لیے
جو وہ دروازے پر رک کر تالا کھولنے لگا۔ وہاں سے تو آپ کو کافی انعام و اکرام ملتا ہوگا؟ علی خان نے کریدا۔ ہاں ہاں، انعام و اکرام ملتا ہے، مگر تمہیں کیا؟ اگر تم کسی برے ارادے سے آئے ہو تو اتنا سن لو کہ میں نے سب کچھ خرچ کر دیا ہے۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے۔ ایک اشرفی تو بچے بھی نہیں لیتے ہیں۔ آتا ہی کیا ہے ایک اشرفی میں؟ 1 من گندم، 20 سیر چینی اور 10 سیر گھی۔ توبہ توبہ، قیمتیں تو آسمان پر چڑھ گئی ہیں۔ اشرفیوں کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں رہی ہے۔ بوڑھے نے منہ بنا کر کہا، جناب میں تو بہت شریف آدمی ہوں، آپ کو دیکھ کر مجھے اپنے مرحوم نانا یاد آ گئے تھے۔ وہ اگر زندہ ہوتے تو شاید میں آپ کے گھر میں جھانکتا بھی نہیں، مگر اب یہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کی خدمت کر کے اپنے دل کو سکون پہنچاؤں۔ آپ کی خدمت کر کے میں سمجھوں گا کہ اپنے نانا کی خدمت کر رہا ہوں۔ علی خان نے مسمسی سی صورت بنا کر کہا، ہاں ہاں، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، تم میری خدمت کر سکتے ہو، اس طرح مجھے آرام کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ بوڑھے نے خوش ہو کر کہا، روپے پیسے کی فکر آپ نہ کریں، میں سارے ہی گھر کا خرچ اٹھاؤں گا۔ علی خان کی اس بات پر تو بوڑھے کی باتیں کھل گئیں۔ اس نے علی خان کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ علی خان سرائے جا کر اپنا سامان اسی کے گھر میں لے آیا۔ اس کے ذہن میں غاصب بادشاہ کو شکست دینے کا ایک شاندار اور انوکھا منصوبہ تیار ہو چکا تھا۔ خدا کی قدرت کہ بوڑھے کی طبیعت اور زیادہ بگڑ گئی۔ علی خان نے اچھے سے اچھے حکیم بلا کر اس کو دکھایا، مگر ہر حکیم نے یہی جواب دیا کہ بڑے میاں کو کم از کم 15 دن تک مکمل آرام کرنا چاہیے، ورنہ ان کا زندہ بچنا ممکن نہیں۔ موت سے تو بوڑھا بھی ڈرتا تھا، مگر وہ اس بات پر بضد تھا کہ بادشاہ کی سالگرہ میں جا کر وہ ضرور اپنے کمالات دکھائے گا۔ اسے اپنی جان سے زیادہ بادشاہ کی طرف سے انعام میں دی جانے والی دولت پیاری تھی۔ علی خان نے اسے کافی دیر تک سمجھایا کہ جان ہے تو جہان ہے، اگر وہی اس دنیا میں نہ رہا تو پھر یہ دولت کس کام کی؟ تو پھر تم میرا ایک کام کر دو، بوڑھا خوش آمدانہ انداز میں بولا، تم بہت نیک اور ہمدرد لڑکے ہو، تم میری جگہ سالگرہ کے جشن میں شرکت کرو اور مختلف شعبدے دکھا کر وہاں سے جو انعام ملے وہ مجھے لا کر دے دو۔ میں وہاں کون سے جادو کے شعبدے دکھاؤں گا؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، میرا جانا یا نہ جانا بیکار ہی ہوگا۔ علی خان نے کہا، مگر وہ بھی دل سے یہی چاہتا تھا کہ بوڑھا اسے اپنی جگہ بادشاہ کے محل میں بھیج دے۔ اسے امید تھی کہ لالچی بوڑھے کو اس بات پر آمادہ کرے گا کہ وہ اسے کچھ جادو کے کمالات سکھا دے، اور ہوا بھی یہی۔ بوڑھا بولا، تم اس کی فکر مت کرو، دراصل میں نے اپنا تمام جادو اس انگوٹھی میں منتقل کر دیا ہے۔ میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، مگر پھر بھی ایسے ایسے کمالات دکھا سکتا ہوں کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں۔ انگوٹھی پہن کر تم بھی یہ کمالات دکھانے پر قادر ہو جاؤ گے، مگر یہ بات یاد رکھنا کہ اس بادشاہ کے بچے کو اس بات کا ہرگز پتہ نہ چلے کہ انگوٹھی کتنی اہم ہے، ورنہ وہ اسے ہم سے زبردستی چھین کر اپنے قبضے میں کر لے گا۔ بھائی ہماری تو عمر گزر گئی، مگر اس جیسا نیت خراب بادشاہ ہم نے نہیں دیکھا۔ بوڑھے نے گردن ہلا کر مایوسی سے کہا، آپ بادشاہ کو یہ بتائیے گا کہ میں آپ کا نواسا ہوں، اس طرح مجھے بھی آسانی رہے گی۔ علی خان بولا، ہاں تم سے رشتہ داری تو ظاہر کرنا ہی پڑے گی، تمہاری باتوں سے تو مجھے بھی شک ہونے لگا ہے کہ کہیں میں واقعی تمہارا نانا تو نہیں ہوں، مگر اس بات کا بھی اطمینان ہے کہ نانا بننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابھی تک تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، سوچ رہا ہوں کر ہی ڈالوں شادی بھی۔ ارے شادی کے لیے ایسی بھی کیا جلدی، مایوس کیوں ہوتے ہیں، کر لیجئے گا، ابھی تو عمر پڑی ہے۔ علی خان سنجیدگی سے بولا اور بوڑھا خواہ مخواہ سر ہلانے لگا۔ 6 دن پلک جھپکتے گزر گئے۔ بادشاہ کی سالگرہ کا اعلان ہو چکا تھا، پورے ملک میں خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ یہاں کی رعایا بادشاہ سے قطعی خوش نہیں تھی، مگر اس کے ظلم و ستم کے خوف سے اس کی سالگرہ کا جشن انہیں منانا ہی پڑ رہا تھا۔ پورے ملک میں چراغاں کیا گیا تھا اور دوسرے ملکوں کے بادشاہ صبح ہی سے محل میں آنا شروع ہو گئے تھے۔ دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے یہ بادشاہ بھی اس ظالم اور عیار بادشاہ کو پسند نہیں کرتے تھے، مگر چونکہ ان کے ملک نہایت چھوٹے چھوٹے تھے اور ان کی فوجی طاقت بھی زیادہ نہ تھی،
اس لیے وہ اسے ناراض کرنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں غصے میں آ کر وہ ان کے ملک پر چڑھائی کر کے قبضہ نہ کر لے۔ بوڑھے نے ایک روز محل جا کر بادشاہ کو بتا دیا تھا کہ وہ بیمار ہے اور اس کی جگہ اس کا نواسا جادو کے تماشے دکھائے گا۔ بادشاہ کو تو کھیل تماشوں سے غرض تھی، انہیں چاہے کوئی بھی دکھائے۔ اس نے اجازت دے دی۔ سالگرہ والے روز شام ہوئی تو علی خان نے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر محل کی جانب چل دیا۔ جادو کی انگوٹھی اس کے پاس تھی۔ محل کے صدر دروازے پر پہرے داروں نے اسے روکا، مگر اس نے ان کے روکنے کی پرواہ نہ کی، وہ اندر گھستا ہی چلا گیا۔ یہ دیکھ کر پہرے داروں نے اپنی تلواریں میان سے نکال لیں اور علی خان کو رکنے کا حکم دیا۔ علی خان نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا اور ان کی طرف زور سے پھونک ماری۔ پھونک مارتے ہی پہرے داروں کے ہاتھوں سے تلواریں غائب ہو گئیں اور وہ حیرت سے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھنے لگے جن میں اب سرخ گلاب کے پھول دبے ہوئے تھے۔ علی خان نے وہ پھول ان کے ہاتھوں سے لے لیے اور انہیں حیرت زدہ چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ محل میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس بار وزیر نے روک لیا۔ پہرے داروں کی طرح اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ بادشاہ نے اسے جادو کے تماشے دکھانے کے لیے بلایا ہے۔ یہ وزیر شکل ہی سے بڑا خراب آدمی لگتا تھا۔ وہ علی خان پر آنکھیں نکالنے لگا۔ علی خان کو اس پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے بتایا بھی کہ وہ بوڑھے جادوگر کا نواسا ہے، مگر وزیر نے دربانوں سے کہا کہ اسے دھکے مار کر باہر نکال دو۔ اس ہنگامے کی خبر بادشاہ کو بھی ہو گئی، وہ بھی وہیں پر آ گیا۔ علی خان نے اسے اپنی آمد کا مقصد بتایا تو بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے وزیر کو ہلکی سی جھاڑ بھی پلا دی۔ جب بادشاہ جانے کے لیے مڑا تو علی خان نے خاموشی سے گلاب کا ایک پھول وزیر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وزیر غصے سے پیچ و تاب کھا رہا تھا، مگر پھول بے حد خوبصورت تھا، اس لیے اس نے لے لیا اور بادشاہ کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ علی خان نے دور ہی سے وزیر کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پھول پر ایک پھونک ماری اور چلا کر کہا، بادشاہ سلامت بچیے، آپ پر حملہ ہوا۔ پھونک مارنے کی وجہ سے پھول پھر تلوار بن گیا تھا۔ بادشاہ نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ وزیر کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور وہ اسی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بادشاہ کمزور دل کا تھا۔ وہ خوف زدہ انداز میں ایک بڑے گملے کے پیچھے دبک گیا اور محافظوں کو چلا کر حکم دیا کہ فوراً اس نمک حرام وزیر کو پکڑ لیں۔ وزیر بیچارہ حیران و پریشان کھڑا تھا۔ وہ احمقانہ انداز میں اپنے ہاتھ میں دبی ہوئی تلوار کو دیکھ رہا تھا۔ فوراً ہی سپاہی آئے اور انہوں نے وزیر کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ بادشاہ نے قہرآلود آواز میں کہا، اے دغا باز وزیر، ہمیں تجھ پر بہت بھروسہ تھا، اس نمک حرامی کی توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ وزیر شرمساری سے بولا، جہاں پناہ میں خود بھی حیران ہوں کہ یہ معاملہ کیا ہے، میرے ہاتھ میں تو پھول تھا، تلوار کیسے آ گئی؟ باخدا میں بھی اس راز سے انجان ہوں۔ بادشاہ نے قہرآلود آواز میں کہا، اے دغا باز وزیر، ہمیں تجھ پر بہت بھروسہ تھا، اس نمک حرامی کی توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ وزیر شرمساری سے بولا، جہاں پناہ میں خود بھی حیران ہوں کہ یہ معاملہ کیا ہے، میرے ہاتھ میں تو پھول تھا، تلوار کیسے آ گئی؟ باخدا میں بھی اس راز سے انجان ہوں۔ اگر یہ لڑکا ہمیں خبردار نہ کرتا تو آج تو بس کام ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے علی خان کی طرف مشکورانہ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، اوہ اب میں سمجھا۔ وزیر نے کچھ یاد کر کے کہا، سارا چکر اسی لڑکے کا چلایا ہوا ہے، یہ پھول اس نے ہی مجھے تمایا تھا۔ اچھا بدبخت اب ہمارے محسن پر بھی الزام لگائے گا۔ بادشاہ نے آنکھیں نکال کر کہا اور پھر سپاہیوں سے بولا، اسے لے جا کر کوٹری میں بند کر دو، ہم اس سے صبح نپٹیں گے۔ پھر وہ علی خان کی طرف مڑا، آؤ لڑکے، تم ہمیں بہت پسند آئے ہو، تم ہمارے ساتھ ہی بیٹھو گے۔ وہ علی خان کو لے کر ایک بڑے اور سجے سجائے حال میں آیا۔ اس کے وسط میں سنگ مرمر کی میزیں پڑی تھیں جن پر سونے چاندی کے برتن رکھے تھے اور ان برتنوں میں طرح طرح کے لذیذ کھانے موجود تھے۔ سب مہمان بادشاہ کی آمد سے پہلے ہی وہاں جمع ہو گئے تھے۔ بادشاہ نے آ کر اپنی 71ویں سالگرہ کا کیک کاٹنے کے لیے چھری اٹھائی، اپنے کانپتے ہاتھوں سے اسے کاٹا۔ اس کے جھری بھرے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ سب لوگوں نے زور زور سے تالیاں بجائیں اور پھر سب مل کر ایک گیت گانے لگے کہ بادشاہ کو اپنی سالگرہ مبارک ہو اور خدا اس نیک دل بادشاہ کو عرصہ دراز تک رعایا کے سر پر رحمت کا سایہ بنا کر رکھے۔
गीत के बाद सब लोग खाने पीने में मसरूफ हो गए। खाने के बाद वो एक दूसरे हाल में आ बैठे जहां बादशाह के बैठने के लिए सोने का तख्त रखा था और मेहमानों के लिए आरामदेह कुर्सियां थीं। बादशाह की ख्वाहिश पर अली खान अपनी जगह से उठकर आया और झुककर सबको सलाम करके उसने जादू के खेल पेश करने शुरू किए। सबसे पहले उसने बादशाह से दरख्वास्त की कि वो किसी भी चीज को हाथ लगाए। बादशाह ने उठकर मुस्कुराते हुए अपने एक दोस्त बादशाह को छुआ। वो फौरन ही 1-2 माह के बच्चे में तब्दील होकर जोर जोर से रोने लगा। हंसी के मारे बादशाह के पेट में बल पड़ गए। सब मेहमान भी जोर जोर से कह कहे लगा रहे थे। बादशाह ने अपनी मलका को इशारा किया कि वो बच्चे को गोद में लेकर चुप कराए। मलका उठी और उसे गोद में उठाकर चुप कराने लगी। अली खान ने मलका की गोद में बच्चे को देखा और उंगली से एक इशारा किया। दूसरे ही लम्हे वो बादशाह अपनी असल जिसामत में आ गया। मलका ने घबराकर उसे छोड़ दिया और वो बेचारा धब से जमीन पर गिर पड़ा। सब लोग फिर कह कहे लगाने लगे। वो बादशाह खिसिया कर अपनी कमर सहलाते हुए उठा और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। इसके बाद भी अली खान ने कई और दिलचस्प कमालात दिखाए और बेतहाशा दाद के साथ साथ काफी इनामात भी वसूल किए। बहुत सारी अशरफियां लेकर जब वो चलने लगा तो बादशाह ने उससे कहा, हम तुमसे बहुत खुश हुए हैं। तुम वाकई एक बाकमाल और ज़हीन नौजवान हो। हमें ऐसा महसूस होता है जैसे तुम अपने नाना से भी बड़े जादूगर हो। अली खान इनकसारी से मुस्कुराने लगा। बादशाह ने फिर कहा, हमें एक मामले में तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। फरमाइए जहांपनाह, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मदद कर सकूं। अली खान ने बड़े अदब से कहा, हमारे कई दुश्मन पैदा हो गए हैं। उनमें से हमारा सिपा सलार और एहसान फरामोश वजीर तो हमारे सामने भी आ गए हैं। हमारे दूसरे दुश्मन छुपे हुए हैं, मगर हमें एहसास है कि मौका मिलते ही वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम ये चाहते हैं कि तुम उनका कुछ ऐसा इंतजाम करो कि वो सब फना हो जाएं। उनकी तरफ से हमें अपनी जान का खतरा है। बादशाह बोला, जहांपनाह, ये तो नहीं हो सकता। इस तरह तो मुझे इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को मारना पड़ेगा। अली खान आहिस्ता से बोला, तुम्हारा मतलब है इस मुल्क के सब लोग हमारे दुश्मन हैं? बादशाह ने आंखें निकाल कर पूछा। ये बात मैं पूरी साफ गोई से कह रहा हूं। आप मालिक हैं, चाहे तो मेरी गर्दन भी मार सकते हैं। अली खान ने कहा, नहीं अली खान, तुम हमारे मोहसिन हो। तुमने आज हमारे नमक हराम वजीर से हमारी जान बचाई, फिर हमारी दुश्वारी सुनकर हमारी मदद पर आमादा हो। हम तुम्हें कैसे कत्ल कर सकते हैं? मगर शायद तुम ठीक कह रहे हो। लोगों के ख्यालात हमारे बारे में कुछ ठीक नहीं हैं। अगर हम ताकत इस्तेमाल ना करें तो शायद 2 दिन भी जिंदा ना रह सकें। मगर तुम उसका हल ढूंढो। बादशाह ने इसरार करते हुए कहा, उसकी सिर्फ एक ही सूरत है। आपको कभी भी कोई शख्स गजंद नहीं पहुंचा सकता, मगर उसमें कुछ परेशानियां उठाना पड़ेंगी। अली खान की बात पर बादशाह खिल उठा। परेशानियों की बात छोड़ो, तुम तो हमें ये बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। मैं आपकी जान एक कबूतर में बंद किए देता हूँ। इस कबूतर को आप किसी महफूज जगह पर मुंतकिल कर दीजिएगा। फिर किसी भी दुश्मन की मजाल नहीं हो सकती कि वो आपको कत्ल करे। आप हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। जहांपनाह, अली खान ने कहा। बादशाह इस बात पर फौरन ही रजामंद हो गया। अली खान ने अगले दिन आकर तफसीलात तय करने का वादा किया और वहां से रवाना हो गया। वो घर पहुंचा तो आधी रात से ज्यादा गुजर चुकी थी, मगर बूढ़ा अभी तक जाग कर अली खान का इंतजार कर रहा था। अली खान को देखकर वो अपने बिस्तर पर बैठ गया और बेताबी से बोला, लगता है कि तुम बादशाह के पास से काफी माल लाए हो। अली खान ने अशरफियों की थैलियां निकालकर उसके सामने ढेर कर दी। बूढ़े की आंखें चमकने लगी थीं और वो खुशी के मारे जोर जोर से खांसने लगा। अली खान दूसरे कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर लेटकर ज़हूर पजीर होने वाले वाकयात पर गौर करने लगा। उधर बूढ़ा लैंप की मध्यम रोशनी में अशरफियां गिन गिन कर एक मटके में डालने लगा। ऐसे कई मटके उसके पास थे जो अशरफियों से लबालब भरे हुए थे और उन्हें उसने जमीन में गड्ढे खोद कर जगह जगह अपने घर में दबा रखा था। दूसरे दिन अली खान जल्द ही बेदार हो गया। नाश्ते से फारिग होकर उसने महल का रुख किया।
लालची बूढ़े ने अपनी जादू की अंगूठी उससे पहले ही वापस ले ली थी। जब अली खान महल पहुंचा तो सूरज अच्छा खासा बुलंद हो चुका था और उसकी तमाज़त बुरी तरह महसूस होने लगी थी। अली खान ने रास्ते में एक कबूतरबाज से एक खूबसूरत सा कबूतर खरीद लिया था। बादशाह उसे देखकर बहुत मसरूर हुआ। अली खान ने बादशाह को कबूतर थमाया और उससे कहा कि इस कबूतर को गुलाब के अरक का गुसल देकर एक सुनहरी पिंजरे में बंद कर दिया जाए। उसके साथ ही उसने एक खाली कमरे की भी दरख्वास्त की जिसमें बैठकर वो कबूतर पर जादू का अमल कर सके। सब इंतजामात मुकम्मल हो गए। अली खान ने शाम को आने का वादा किया क्योंकि वो रात को इस खेल को शुरू करना चाहता था। दिन भर वो इधर उधर घूमता रहा। वो बहुत खुश था क्योंकि उसकी रसाई महल तक हो गई थी और बहुत जल्द कामयाबी उसके कदम चूमने वाली थी। उसे शहजादी अंबर याद आने लगी थी। वो होती तो कितना खुश होती कि अब उसका बाप जल्द ही कैद से आज़ाद हो जाएगा। शहजादी अंबर के मुतालिक सोचकर उसने एक गहरी सांस ली। वो उसे बहुत अच्छी लगने लगी थी। रात हुई तो उसने उस अलग थलग कमरे में डेरा जमा लिया और बादशाह को हिदायत कर दी कि कोई वहां पर ना आने पाए। बादशाह ने इस बात का वादा कर लिया। कमरे का दरवाज़ा बंद करके अली खान ने कबूतर के पिंजरे को सामने रखा और कालीन पर लेटकर छत को घूरने लगा। यूं ही लेटे लेटे ना जाने कब उसको नींद ने आ लिया। सुबह आंख खुली तो बाहर बाग में चिड़ियां चहचहा रही थीं। वो जल्दी से उठकर बैठ गया। उसने कबूतर के पिंजरे को हाथ में पकड़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। बादशाह बाग में चहलकदमी कर रहा था। अली खान को देखा तो लपक कर उसकी तरफ आया। क्या रहा? उसने बेसब्री से पूछा। सब ठीक है, बहुत मेहनत करना पड़ी थी। अब आप सिर्फ इतना काम करें कि अपनी छोटी उंगली से थोड़ा सा खून निकालकर इस कबूतर के सर पर डाल दें, अली खान ने कहा। बादशाह ने फौरन कमर में उड़सा खंजर निकालकर अपनी उंगली में शगाफ किया और कबूतर के सर पर खून की बूंदें टपका दी। वो अली खान से बहुत मरूब हो गया था और उसकी जादूगरी की उस पर धाक बैठ गई थी। बस अब सब काम मुकम्मल हो गया है, अली खान ने पिंजरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। अरे अरे, दरवाज़ा मत खोलो, लाओ पिंजरा मुझे दे दो, बादशाह ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। मगर इतनी देर में अली खान ने अंदर हाथ डालकर कबूतर को पकड़ लिया था। उसने उसे आहिस्ता से बाहर निकाला और बादशाह से बोला, जहां पना, आप ये तो जानते ही हैं इस कबूतर की अहमियत क्या है। हाँ, हम जानते हैं इस कबूतर में हमारी जान कैद है, मगर इन बातों से तुम्हारा मकसद क्या है? बादशाह ने उलझ कर पूछा। अगर मैं चाहूं तो इसकी गर्दन मरोड़ सकता हूं, अली खान ने कबूतर की गर्दन चुटकी में दबाते हुए कहा। मगर मगर तुम ऐसा चाहने क्यों लगे? तुम हमें खौफजदा करना चाहते हो? बादशाह ने घबरा कर कहा। नहीं जहांपना, मैं आपको कतई खौफजदा नहीं करना चाहता। आपने लोगों पर बहुत जुल्म किए हैं और मैं उनका बदला लेने आया हूँ। मैं जिस मुल्क में रहता हूँ उस पर आपने कुछ दिनों पहले चढ़ाई करके कब्जा कर लिया था और अब हमारे बादशाह सलामत को आपने बेकसूर अपनी कैद में रखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे बादशाह सलामत को छोड़कर हमारे मुल्क को आज़ाद कर दें। उसमें हमारा भी फायदा है और आपकी सलामती भी है। अली खान बोला। तुम तो बहुत मक्कार लड़के हो, बादशाह झंझला कर बोला। अगर मैं बहुत मक्कार होता तो आपकी जगह खड़ा होता, अली खान हंस कर बोला। मैं कहता हूँ ये कबूतर हमारे हवाले कर दो, बादशाह गजबनाक होकर बोला और अली खान पर झपट पड़ा। हमला अचानक हुआ था, इसलिए अली खान अपना तवाज़न बरकरार ना रख सका। वो पीछे की तरफ गिर गया और बादशाह भी उसके ऊपर जा गिरा। इस अचानक आफत से कबूतर बुरी तरह फड़फड़ाने लगा था। अली खान उस पर अपनी गिरफ्त मजबूत ना रख सका और कबूतर फुर से उड़कर एक करीबी दरख्त की शाख पर जा बैठा। वो दोनों उठ खड़े हुए। बादशाह दांत पीस कर बोला, हम पहले इस कबूतर का इंतजाम कर लें, फिर तुमसे भी निमट लेंगे। ये कहकर वो दरख्त की तरफ बढ़ा, मगर कबूतर को पकड़ने की हसरत उसके दिल में ही रह गई। शाख पर बैठे हुए कबूतर को किसी और ने झपट्टा मारकर पकड़ लिया था। बादशाह चौंक पड़ा। वो कोई लड़की थी जो दरख्त के पत्तों में छुपी हुई बैठी थी।
کبوتر کو اپنی گرفت میں لے کر وہ نیچے کود گئی۔ علی خان حیران رہ گیا۔ ارے شہزادی عنبر آپ؟ وہ جلدی سے بولا۔ ہاں علی خان، میں رات ہی یہاں پہنچی تھی۔ شہزادی نے کہا، مگر لڑکی، تمہیں تو ہمارا سپہ سالار اڑا کر لے گیا تھا۔ بادشاہ نے بڑبڑا کر کہا، تم یہاں کیسے آ گئیں؟ مجھے خوشی ہے کہ میرا یہاں آنا بیکار نہیں گیا۔ اب یہ جادوئی کبوتر میرے پاس ہے۔ اس میں جس انسان کی جان قید ہے وہ میرا بدترین دشمن ہے۔ بولو، کیا میں اپنے دشمن سے بدلہ لے لوں؟ شہزادی خون خوار لہجے میں بولی۔ نہیں شہزادی، ایسا مت کرنا۔ بادشاہ گڑ گڑا کر بولا۔ تم میرے ابا حضور کو چھوڑنے پر تیار ہو؟ شہزادی عنبر نے سوال کیا۔ ہاں، ان کو قید میں رکھ کر میں اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ بادشاہ سر ہلا کر جلدی سے بولا۔ اور تم ہمارے ملک کو بھی آزاد کر دو گے؟ شہزادی عنبر نے پھر پوچھا۔ تمہارے ملک سے بھی ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہم تو تم سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ تمہارے باپ کے انکار نے ہمیں غصہ دلا دیا تھا، اسی لیے ہم نے تمہارے ملک پر چڑھائی کی تھی۔ بادشاہ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے تو پھر جاؤ، جلدی سے ہمارے ابا حضور کو آزاد کر دو۔ خیال رکھنا انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ شہزادی عنبر نے جیسے حکم دیا تھا، ہم ابھی جاتے ہیں، مگر دیکھو کبوتر کا خیال رکھنا، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ بادشاہ نے بے چارگی سے کہا، ہم دونوں یہیں موجود ہیں، بے فکر رہو، کبوتر کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، مگر تم جلدی کرو۔ شہزادی عنبر نے کہا اور بادشاہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد علی خان بولا، شہزادی صاحبہ، آپ آئیں تو بڑے موقع پر تھیں۔ اگر آپ کبوتر کو نہ پکڑتیں تو تمام کھیل بگڑ جاتا، مگر آپ کی موجودگی پر مجھے سخت حیرت ہے۔ شہزادی کا چہرہ افسردہ ہو گیا اور آنکھیں ڈب ڈبانے لگیں۔ کیا بات ہے، آپ رونے کیوں لگی؟ علی خان نے پریشانی سے پوچھا۔ آپ کے لیے ایک بہت بری خبر ہے علی خان، آپ نے ہماری خاطر بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ مجھے یہ بات کہتے ہوئے سخت افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے جانے کے دوسرے دن آپ کی امی کا انتقال ہو گیا تھا۔ علی خان پر جیسے بجلی گر پڑی، وہ لڑکھڑا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ انہیں سانپ نے ڈس لیا تھا، وہ اسی وقت چل بسی تھیں۔ یہ کہہ کر شہزادی عنبر رونے لگی۔ اسے علی خان کی ماں سے بہت محبت ہو گئی تھی، کیونکہ وہ بھی اس سے اپنی بیٹیوں کی طرح محبت کرنے لگی تھی۔ شہزادی عنبر بھی انہیں اپنی ماں کی طرح ہی چاہنے لگی تھی۔ اس کی ماں بھی اسے بچپن میں چھوڑ کر چل بسی تھی۔ علی خان کی ماں میں اسے اپنی ماں کی شکل نظر آنے لگی تھی۔ علی خان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ پاؤں کی تمام جان نکل گئی ہے۔ گرم گرم آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے اور وہ بالکل گمسم کھڑا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد میں اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کر رہی تھی۔ پھر میں نے یہیں آنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے توقع تھی کہ آپ بادشاہ کے محل ہی میں ملیں گے، مگر میں آدھی رات کے بعد یہاں پہنچی تھی اور اس فکر میں تھی کہ کسی طرح محل میں داخل ہو جاؤں۔ باغ کی دیوار کافی نیچی ہے اور اس کے قریب مٹی کا ایک ڈھیر بھی پڑا تھا۔ مجھے اندر آنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی۔ باغ میں آ کر میں اس درخت پر چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں ہی آپ کی مجرم ہوں، میری ہی وجہ سے آپ کو اتنی مشکلات برداشت کرنا پڑ رہی ہیں۔ میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ اتنی بڑی دنیا میں آپ ہی تو ہیں جو اس برے وقت میں بڑی ہمت سے میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے شہزادی عنبر نے بڑی محبت سے علی خان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ نہیں شہزادی صاحبہ، یہ تو سب قسمت کے کھیل ہیں، اب صبر کے سوا چارہ ہی کیا ہے؟ علی خان دوسرے ہاتھ سے آنسو پونچھ کر بولا۔ وہ ایک دم سے بہت کمزور کمزور سا لگنے لگا تھا۔ وہ دونوں ہی خاموش ہو گئے تھے۔ ادھر بادشاہ اپنی شکست پر بری طرح جھنجھلایا ہوا تھا۔ وہ علی خان اور شہزادی سے بہت ناراض تھا۔ محل میں جا کر اس نے خاموشی سے 2 تیر اندازوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ باغ میں کھڑے ہوئے علی خان اور شہزادی کو اپنے تیروں کا نشانہ بنا دیں۔ دونوں تیر انداز چھپتے چھپتے باغ کے دروازے پر پہنچے اور انہوں نے ترکش سے تیر نکال کر کمان پر چڑھائے، مگر انہیں چھوڑنے کی حسرت ان کے دل میں ہی رہ گئی تھی۔ علی خان کی نظر اچانک ہی ان پر پڑ گئی تھی۔ اس نے انتہائی پھرتی کے ساتھ اپنی کمر میں لگے دونوں خنجر نکالے
اور بجلی کی تیزی سے انہیں ان دونوں تیر اندازوں کی طرف پھینکا۔ دونوں خنجر سنسناتے ہوئے گئے اور کھٹاک سے ان کی پیشانیوں میں گھس گئے۔ وہ دونوں وہیں ڈھیر ہو گئے تھے۔ بادشاہ ایک کھڑکی میں سے یہ سب نظارہ دیکھ رہا تھا۔ اپنے منصوبے کو ناکام ہوتا دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ اب اس کی خیر نہیں ہے۔ شہزادی کو بادشاہ کے دوغلے پن پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے نہایت غصے سے کہا، اب میں اس خبیث بوڑھے کو نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کبوتر کو سامنے کیا اور اس کی گردن مروڑنے ہی والی تھی کہ بادشاہ چلایا، اچھی لڑکی نہیں، اب ہم کوئی چالاکی نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ کھڑکی میں سے غائب ہو گیا، مگر شہزادی بہت غصے میں تھی۔ وہ کبوتر کو جان سے مار دیتی، مگر علی خان تیزی سے بولا، شہزادی صاحبہ، کبوتر کو نہیں ماریے گا ورنہ کھیل بگڑ جائے گا۔ وہ ہمارے ساتھ اتنی چالاکیاں کر رہا ہے، ہمیں بھی اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ شہزادی نفرت سے بولی، یہ بھی تو دیکھیے ہم اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہ کبوتر بالکل عام کبوتروں کی طرح ہے۔ میں نے کوئی جادو وادو کر کے اس کی جان اس کبوتر میں قید نہیں کی ہے، میں تو اسے بے وقوف بنا رہا ہوں۔ شہزادی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنے میں بادشاہ گرتا پڑتا وہاں آ گیا اور آتے ہی شہزادی امبر کے قدموں میں گر پڑا۔ مجھ بوڑھے پر رحم کھاؤ شہزادی، ہمیں تم خنجر، تلوار، چاقو، لات، گھونسا، تھپڑ کچھ بھی مار لو، مگر اس ننھی سی جان کو کچھ مت کہو۔ تم سیدھے طریقے سے ہماری بات کیوں نہیں مان لیتے؟ علی خان نے اسے گھورتے ہوئے کہا، یقین کرو لڑکے، اگر یہ کبوتر کا چکر تم نہ چلاتے اور پھر ہمیں ایسی نظروں سے دیکھتے تو ہم تمہیں ایسی سزا دیتے کہ تم زندگی بھر یاد رکھتے، مگر اب ہم مجبور ہیں۔ ہم نے برا کیا جو تمہاری باتوں میں آ گئے۔ وہ تو یہ کہو کہ باپ دادا کی وجہ سے ہم بادشاہ بن گئے ہیں، ورنہ ہمیں تو کسی کمہار کا گدھا ہونا چاہیے تھا۔ آؤ میرے ساتھ، اپنے بادشاہ کو اپنے ساتھ لو اور خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو۔ وہ ان دونوں کو لے کر قید خانے کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں پر بادشاہ زنجیروں میں جکڑا ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا اور ایک چھوٹی سی کھڑکی میں سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ اس قید نے اس کی صحت پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ داڑھی کے بال بے ترتیب ہو کر الجھنے لگے تھے اور وہ بیمار دکھائی دیتا تھا۔ بادشاہ نے قید خانے کا دروازہ کھلوایا اور شہزادی امبر کبوتر علی خان کو تھما کر اپنے باپ سے لپٹ کر رونے لگی۔ بادشاہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ پھر علی خان نے اپنے بادشاہ کو جھک کر ادب سے سلام کیا۔ بادشاہ بہت حیران تھا کہ اس کی بیٹی یہاں تک کیسے پہنچی اور یہ خوبصورت نوجوان کون ہے۔ اس کے پاؤں میں بندھی زنجیریں کھول دی گئی تھیں۔ وہ سب لوگ قید خانے سے باہر آ گئے۔ ظالم بادشاہ نے اسی روز شہزادی امبر کے ملک سے اپنی فوجوں کو واپس آنے کا حکم دے دیا اور ان لوگوں کو ان کے ملک بھیجنے کے انتظامات کرنے کا حکم دے دیا۔ وہ لوگ اگلے روز سفر پر جانے کے لیے تیار ہوئے۔ شاہی بگھی جس میں 6 گھوڑے جتے ہوئے تھے محل کے صدر دروازے پر تیار کھڑی تھی۔ کبوتر علی خان کے پاس تھا اور اسی سنہری پنجرے میں بند تھا۔ شہزادی امبر اور بادشاہ بگھی میں بیٹھ گئے تھے۔ علی خان بگھی میں بیٹھنے لگا تو وہ پریشان حال بادشاہ اس کے پاس آیا۔ اس نے علی خان سے کہا، میں نے تمہارے تمام مطالبے پورے کر دیے ہیں، اب لاؤ یہ کبوتر میرے حوالے کر دو۔ علی خان بولا، کچی گولیاں ہم بھی نہیں کھیلے ہوئے ہیں، یہ کبوتر اپنے قبضے میں لے کر تم ہمیں پھر سے اپنا قیدی بنا لو گے۔ نہیں لڑکے، ہم وعدہ کرتے۔ ظالم اور عیار بادشاہ نے کچھ کہنا چاہا، مگر علی خان اس کی بات کاٹ کر بولا، اگر ہم تمہارے وعدوں پر اعتبار کر لیں تو یہ ہماری سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی۔ ہم یہ کبوتر اپنے ساتھ لیے جا رہے ہیں۔ اس کبوتر کو میں ایسی جگہ لے جا کر رکھ دوں گا جہاں پر تمہارے فرشتے بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہ کبوتر اس بات کی ضمانت ہے کہ ہماری سلامتی اس وقت تک محفوظ رہے گی جب تک یہ ہمارے قبضے میں ہے۔ ہمارا ملک چھوٹا سا ہے، ہماری فوج بہت کم ہے، مگر اس کبوتر کی بدولت ہم لوگ بہت مضبوط قوم بن گئے ہیں۔ اگر آئندہ تم نے ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی یا پھر ہمارے ملک پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھو
میں ہی وہ شخص ہوں گا جو سب سے پہلے اس کی دونوں ٹانگیں توڑوں گا، پھر آنکھیں نکال کر اسے زندہ رکھوں گا تاکہ تم زندگی بھر اندھے اور لنگڑے بن کر اپنی حماقتوں اور لالچ کا مزہ چکھ سکو۔ ظالم بادشاہ لرز گیا، کانپتی ہوئی آواز میں بولا، اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، مگر اس غریب کے ساتھ یہ سلوک ہرگز نہ کرنا۔ خدا تعالیٰ بھی بے زبانوں پر ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے، اور تم جو زبان والوں پر ظلم کرتے تھے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ علی خان نے بڑے طنز سے پوچھا۔ وہ میری بھول اور بے وقوفی تھی، اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں، میں اپنے برے کاموں سے توبہ کرتا ہوں۔ اچھا اب تم لوگ جاؤ، مگر لڑکے اس کبوتر کا خاص خیال رکھنا، دانا پانی وقت پر دینا اور بلی سے بچا کر رکھنا، اس کی حفاظت میرے ذمے ہے، علی خان نے کہا، اور پھر بگی کے دروازے کا پردہ اٹھا کر وہ بھی اندر بیٹھ گیا۔ شہزادی امبر اور بادشاہ نے علی خان کی باتیں سن لی تھی۔ بادشاہ کی آنکھوں میں اس کے لیے پسندیدگی کے آثار دیکھے جا سکتے تھے۔ بگی چل پڑی۔ بادشاہ نے کہا، علی خان تم واقعی ایک باصلاحیت لڑکے ہو۔ امبر بیٹی نے ہمیں تمہاری پوری کہانی سنا دی ہے۔ تمہاری ماں کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا تھا ہمیں اس پر بہت افسوس ہے، ہم ان کے لیے دعاگو ہیں۔ تم نے اور ہماری بیٹی امبر نے اس برے وقت میں جس ہمت اور جوان مردی کا مظاہرہ کیا ہم اسے کبھی فراموش نہیں کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں تمہارا کردار خاص طور سے بے مثال تھا۔ تم نے جو کچھ بھی ہمارے لیے کیا ہے ہم اس احسان کو زندگی بھر نہیں بھلا سکتے۔ اگر تم نہ ہوتے تو وہ عیار بادشاہ زبردستی ہماری بیٹی سے شادی کر لیتا اور ہمیں ہمیشہ قید خانے میں بند رکھتا۔ ہمیں تم پر فخر ہے۔ اپنے باپ کے منہ سے علی خان کی تعریفیں سن کر شہزادی امبر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس کی خوشی دیکھ کر جب علی خان نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے شرما کر سر جھکا لیا اور مسکرانے لگی۔ علی خان نے کہا، بہت بہت شکریہ جہاں پناہ، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں۔ پھر اس نے کچھ دیر بعد سنہری پنجرے کو اٹھایا اور اس کا دروازہ کھول کر اس میں سے کبوتر کو نکالا۔ شہزادی صاحبہ، اس غریب کو مفت میں قید رکھنے سے کیا فائدہ ہے؟ لیجئے اسے اپنے ہاتھوں سے آزاد کر دیجئے، ہمارا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ وہ بادشاہ ہمیشہ یہ سمجھتا رہے گا کہ اس کبوتر کو ہم نے بڑی حفاظت سے رکھا ہوا ہے۔ اس بات کو سوچ کر اب وہ ہم پر کبھی میلی نگاہ نہیں ڈالے گا۔ شہزادی نے کبوتر لیا اور پردہ ہٹا کر اسے باہر اچھال دیا۔ کبوتر تیزی سے ایک طرف اڑتا چلا گیا۔ جب وہ لوگ اپنے ملک میں داخل ہوئے تو لوگوں نے بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ اپنے محبوب بادشاہ کے دوبارہ آ جانے پر وہ لوگ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ سارے ملک میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور ہر طرف ایک جشن کا سا سما تھا۔ انہیں جب یہ پتا چلا کہ بادشاہ سلامت کو قید سے رہا کرانے اور ملک کو آزاد کرانے میں علی خان اور شہزادی امبر کا ہاتھ ہے تو لوگ ان کی بہادری پر عرش عرش کر اٹھے۔ انہیں کبوتر والی بات نہیں بتائی گئی تھی کیونکہ اڑتے اڑتے یہ خبر اس بوڑھے اور ظالم بادشاہ کے پاس بھی جا سکتی تھی۔ علی خان شہزادی امبر اور بادشاہ کو محل میں چھوڑ کر سب سے پہلے اپنی ماں کی قبر پر گیا۔ وہاں وہ کافی دیر تک اس کی قبر سے لپٹ کر روتا رہا۔ دل کا بوجھ جب ذرا ہلکا ہو گیا تو وہ اپنے گھر گیا، مگر گھر میں داخل ہوتے ہی اسے ایک عجیب سی وحشت ہونے لگی۔ یہاں پر اسے اپنی ماں کی یاد اور بھی شدت سے آنے لگی۔ گھبرا کر وہ باہر نکل آیا، مگر ابھی وہ باہر نکلا ہی تھا کہ چند شاہی سپاہیوں نے اسے اطلاع دی کہ بادشاہ سلامت نے اسے فوراً اپنے محل میں طلب کیا ہے۔ ان کے ساتھ علی خان کو محل لے جانے کے لیے ایک سجی سجائی بگھی بھی تھی۔ علی خان بگھی میں بیٹھ گیا۔ وہ محل پہنچا تو بادشاہ اور شہزادی امبر کھانے پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بادشاہ نے اسے اپنے پاس ہی بٹھایا تھا۔ کھانے کے بعد شہزادی امبر اٹھ کر باہر چلی گئی۔ بادشاہ نے علی خان سے کہا، علی خان تم نے اپنے مستقبل کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ علی خان بولا، میں اس شہر سے کہیں اور جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ماں کے بغیر یہاں میرا دل نہیں لگے گا۔ موت ہی ایک ایسی واحد شے ہے جس پر ہمیں اختیار نہیں۔
پھر بھی ہم کہیں گے کہ تم شہر چھوڑ کر اچھا نہیں کرو گے، ہماری خواہش ہے کہ تم یہیں رہو۔ بادشاہ نے کہا، آپ کی خواہش میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے جہاں پناہ۔ علی خان نے سر جھکا کر کہا، ہمیں خوشی ہے کہ تم اتنے فرما بردار ہو۔ ہم نے یہ سوچا ہے کہ تم محل ہی میں آ جاؤ۔ ہم اب بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم برسوں سے ملک کے نظم و نسق کو چلا رہے ہیں، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے ہم مجبور ہیں۔ اب ہم لوگوں کی خدمت اس جذبے اور لگن سے نہیں کر سکتے جس قدر جوانی میں کیا کرتے تھے۔ تم نوجوان ہو، جرأت مند ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ذہین ہو۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شہزادی کی شادی تم سے ہو جائے اور تم تخت نشین ہو جاؤ۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہو تو بتاؤ۔ جہاں پناہ، مجھ میں اتنی ہمت تو نہیں ہے کہ آپ کی بات ماننے سے انکار کروں، مگر پھر بھی میں کہوں گا کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ علی خان نے کہا، تم کس قابل ہو اور کس قابل نہیں ہو یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ بادشاہ نے پیار بھرے انداز میں ڈانٹ کر کہا، اسی ہفتے میں تم دونوں کی شادی ہے، سمجھے؟ علی خان نے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ علی خان اور امبر کی شادی ہو گئی اور وہ دونوں بڑی ہنسی خوشی سے زندگی گزارنے لگے۔ شادی والے دن ہی بادشاہ نے تخت و تاج بھی علی خان کے سپرد کر دیا تھا، اور علی خان جو ایک معمولی لڑکا تھا، اپنی عقل و ذہانت اور دلیری کی وجہ سے بادشاہ بن بیٹھا۔ وہ حکومت کے معاملات بڑی محنت اور خلوص سے سر انجام دیتا تھا۔ اس نے اپنی رعایا کی خوشحالی کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے۔ اس نے ملک میں جگہ جگہ مکتب بنوائے اور بچوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ وہ اس بات سے باخبر تھا کہ تعلیم ہی کی وجہ سے ملک ترقی کرتے ہیں، اور اسی تعلیم کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں خوشحالی آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی فوج کی تعداد میں بھی خاطر خواہ اضافہ کیا اور انہیں تمام جنگی ساز و سامان سے لیس کیا۔ اس کی وجہ سے پھر کسی ظالم اور جابر بادشاہ کو اس بات کی جرأت نہ ہوئی کہ اس کے ملک پر حملہ کرتا۔ اس کے ان اچھے اچھے کاموں اور اچھی طرز حکمرانی کی وجہ سے رعایا اس پر اپنی جان چھڑکتی تھی اور ہر دم اس کو دعائیں دیتی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کے ملک میں ہر طرف خوشحالی اور امن و سکون کا دور دورہ ہو گیا، اور سب چین اور سکون سے اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ ختم شد۔